مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ سورہ الحاقہ کی آیات تھی جو کئی ہفتوں سے اس کے درس چل رہا تھا، بیچ میں سفر آ گیا۔ سفر کے بارے میں ایک چھوٹی سی چیز میں بتا دوں، میرا جو یورپ کا سفر تھا اس میں ایک بہت اہم چیز سامنے آئی ہے کہ ان کنٹریز کے لیے، ان ملکوں کے لیے ایک ایسا سلیبس بنانا چاہیے جس میں اسلام کا تعارف بھی ہو، اسلام کی بیسک معلومات بھی ہو۔ تو آج میں نے ساتھیوں سے مشورہ دیا ہے کہ کوئی ایسا کورس ڈیزائن کریں آسان ہو، عقیدت توحید کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن میں لوگ کنفیوز ہیں۔ تبھی کوئی بھی مذہبی اسکالر ہوتا ہے اور ہوتا وہ مذہبی اسکالر نہیں ہے، لیکن مذہب کے نام پہ منجن بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو منجن اتنے مارکیٹ میں بک رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس بیسک نالج نہیں ہے، نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، نہ فقہ کی۔ کوئی منجن بیچتا ہے فقہ کا انکار کر کے کہ فقہ کا کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ فقہ تو نام ہے قرآن و حدیث سے جو احکام اخذ کیے گئے ہیں، ان احکام کو نام دے دیے گیا فقہ کا۔ تو نام آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے نام دینے کا پابندی تو نہیں ہے۔ حدیث کو حدیث کا نام دے دیا گیا، تو ناموں میں الجھا کے اور بڑے مسائل ہیں، اتنے فرقے کہ وہ اسلام جو ہے نا، کوئی ہے مسلم اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ ادھر جائے گا وہ اس کو کچھ اور دعوت دے رہا ہوگا، ادھر جائے گا وہ اس کو کچھ اور سمجھا رہا ہوگا، ادھر جائے گا اس کی کھوپڑی کو کچھ اور بٹھا رہا ہوگا، یوٹیوب پہ سرچ کرے گا تو ہر ایک کی کھوپڑی دوسرے سے مختلف، تو پاگل ہو جائے گا۔ تو میرا ارادہ ہوا ہے کہ ہم اردو زبان میں نا ایک ایسا سلیبس آسان سا، اس کے قرآن و سنت سے دلائل کے سامنے ان کی انٹروڈکشن ہو اور پھر اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہو۔ یورپ جا کے ایک بات کا بڑا زبردست اندازہ ہوا، اردو زبان کی ویلیو پتہ چلی۔ یورپ کے جتنے کنٹریز ہیں نا، 22 سے 23 سے کتنے، ہر ملک کی الگ زبان ہے، تھوڑی تھوڑی آبادی ہے، کسی کی 1 کروڑ آبادی، کسی کی 1.5 کروڑ، کسی کی 50 لاکھ۔ یہ جو ہم جیسے ہیں نا 22 25 کروڑ، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اب ایک آبادی ہے 50 لاکھ کی، ناروے کی ٹوٹل آبادی، ملک کا رقبہ اتنا پاکستان، اتنا بڑا کنٹری ہے، آبادی کتنی ہے 50 لاکھ۔ 50 لاکھ تو ہمارے چیچا ودنی ہی ہوں گے لوگ، 50 لاکھ تو ہمارے یہاں سے شروع ہونا ختم ہو جاتے ہیں، تو پورا کنٹری اتنا ہے ٹوٹل۔ زبان کیا ہے؟ ناروے والی زبان، نارویجن کہتے ہیں اس کو، وہ زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے قریب میں سویڈن کو 1 کروڑ ہوگا، وہاں الگ زبان ہے۔ قریب میں ڈینمارک ہے، وہاں ڈینش ہے۔ اس سے تھوڑا آگے جائیں گے تو پھر جرمنی کی الگ زبان، اس سے آگے جائیں گے پیرس ہے، پیرس کی الگ زبان، اٹلی کی الگ زبان، انگلش کوئی بھی نہیں جانتا وہاں ہے، جو لوگ نے چھوڑ دی۔ اب خاندانی کام ہمیں اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے، وہ یہ کہ ہمیں اردو
1 ارب انسانوں سے 1 ارب سے زائد لوگوں کی زبان ہے جو سمجھتے ہیں اس کو. 1 ارب آپ انڈیا کو ملا لیں, بنگلہ دیش کو ملا لیں, پاکستان کو بھی. بنگلہ دیش کے لوگ بھی ہم جہاں بھی دنیا میں ٹریول کر کے اردو سمجھتے ہیں. انڈیا کی اردو, انڈیا کو ہندی اردو ایک چیز کے دونوں میں جو اردو اور ہندی کو الگ الگ کیا ہے کہ ٹوپی ڈرامہ ہے. ٹوپی ڈرامہ سمجھتے ہیں. خام خام ایک زبان کی ویلیو کو ختم کرنے کے لیے اس کو 2 الگ الگ نام دے دی. باقی اردو ہی ہے, فضول ترین کام بولے جاتے رہے کیا ہے. اس کو پتا تھا کہ اتنی بڑی زبان ہے نا دنیا میں, تو ان کو توڑو, اس زبان کو کیا کرو, 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرو. تو ایک ادھر والی کو نام دے دیا ہندی, ادھر والی کو نام دے دیا اردو. حالانکہ وہ ہندی وہ اردو ہے, وہ اردو ہے وہ ہندی ہے. میں جب لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اردو ہندی میں کیا فرق ہے, وہ کہتے ہیں لکھنے کے طریقے میں فرق ہے. تو لکھنے میں اردو کی رومن میں لکھی جا رہی ہے, تو اس کو کچھ اور کا نام دے دے. کیا زبان کی پہچان گرامر سے ہوتی ہے, گرامر سے. گرامر دونوں ہی سیم ہے, تو نام الگ الگ دے دیا اس کا. اور پھر کیا کیا, جو انڈیا میں اردو بولی جا رہی تھی اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ نکال کے سنسکرت کے جو الفاظ ہیں ان کو داخل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ادھر ہمارے لیے عربی اور فارسی یہ انگلش کے الفاظ زیادہ آ رہے ہیں. وہ تو کسی بھی زبان میں کوئی بھی الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس سے زبان تھوڑی چینج ہوتی ہے. لیکن اس کو تکلف کر کے نا, ہندی کو الگ اور اردو کو الگ کر کے اتنی بڑی زبان کا بیڑا غرق کرنے کی دونوں ملک مل کے کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ اس میں دونوں ملکوں کا نقصان ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ دونوں کے بڑے بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ یار اس زبان کو ایک ہی نام دے دیں, یا تو اس کو ہندی کہنا شروع کر دو کیونکہ عرض ہند میں پلی بڑی ہے, یا اس کو اردو کہنا شروع کر دو. دونوں کا مطلب دونوں نام جچتے ہیں اس میں. اردو کہتے ہیں لشکر کو, تو لشکری زبان ہے. بہت ساری قوموں نے مل کے ایک زبان کو پیدا کیا ہے. بہت ساری قومیں ملی تو اردو وجود میں آئی. اس لحاظ سے اس کو اردو بھی کہہ سکتے ہیں. ہندی اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں وجود میں آئی ہے, اس لیے ہندی بھی. تو نام میں کچھ بھی نہیں رکھا, نام میں پھٹا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بڑوں کو چاہیے, انڈیا کے بھی بڑوں کو چاہیے مل بیٹھے اور یہ فیصلہ کریں آج سے یہ زبان کیا ہے, سیم. ٹھیک ہے نا, اس کو ہندی کہہ دو, یا اگر آپ اس کو اردو نام ختم کر کے ہندی کہہ دو, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ناموں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنا نہیں چاہیے. ناموں میں کچھ نہیں رکھنا. فائدہ اس زبان کو ہی ہوگا, چاہے اس کو اردو کہیں یا کیا کہیں, ہندی کہیں. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ناروے میں 50 لاکھ لوگ ہیں, وہ اپنی زبان چھوڑنے کے لیے کسی قیمت پہ تیار نہیں ہیں. ہم 1 ارب ہیں اور سب مل کے زبان کا بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اردو, مجبوری میں بول رہے ہیں, ورنہ بس چلے تو فوراً چھوڑ دیں. کتنا بڑا ظلم ہے نا, کتنی بڑی غلامی ہے یہ. ایک فائدہ تو ہمیں یہ کہ 1 ارب لوگ بول رہے ہیں, یہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے. دوسرا یہ کہ ان لوگوں کی زبانیں ان کے علاقوں میں محدود ہیں, پھیلی ہوئی نہیں ہیں. جیسے 50 لاکھ اگر ناروے کی زبان ہے نا 50 لاکھ, تو اتنے سے خطے میں ہی بول رہے ہیں. وہ باہر نکل کے نہ وہ سمجھیں گے نہ دنیا میں کوئی اور سمجھے گا. جبکہ ہماری جو اردو ہے یہ اتنی بڑی زبان ہونے کے باوجود پوری دنیا میں کیا ہے, پھیلی ہوئی زبان ہے. سعودی عرب میں دبا کے ملے گی اردو آپ کو, سائن بورڈوں پہ لکھی بھی نہیں ملے گی. سائن بورڈوں پہ فارسی ملے گی, حالانکہ وہ چھوٹی زبان ہے. وجہ کیا ہے, ہمارے حکمرانوں نے کوشش ہی نہیں کی ہے اپنی زبان کو دنیا میں پروموٹ. حالانکہ سب سے زیادہ حج اور عمرہ کرنے والے اردو اسپیکنگ ہیں, لیکن سعودی عرب میں بھی اب سائن بورڈ پہ اردو آپ کو نہیں ملے گی. 1960 میں ہندوستان کے ایک عالم نے ایک کتاب لکھی ہے, حج معلم الحجاج کے نام سے نا. 1960 میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سعودی عرب والوں کو اردو بھی آتی ہے. سمجھ رہے ہیں, 1960 میں لکھا ہے کہ وہ لوگ اردو سمجھتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ اردو دانوں کا سعودی عرب اور ارض حجاز میں آنا جانا تھا کہ وہاں کے جو سرکاری لوگ جن کا عوام سے واسطہ پڑتا ہے, شرطے, ان 60 میں لکھا ہے کہ ان لوگ وہ لوگ اردو سمجھ جاتے ہیں. تو اب تو اور زیادہ ہونا چاہیے نا, لیکن زیادہ ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, کم. وجہ کیا ہے, ہمارے حکمران
وہاں اس پہ آواز ہی نہیں اٹھاتے کہ یار اتنا بڑا طبقہ ہمارا اردو دان حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، تم انگلش میں سائن بورڈ لکھتے ہو، فارسی میں ملیں گے آپ کو، اردو وہاں مارکیٹ سے کیا ہے، شارٹ ہے. دبئی میں آپ چلے جاؤ، آپ کو اردو ملے گی وہاں پہ، کیونکہ بہت زیادہ یو اے ای میں اردو اسپیکنگ ہے. اس کے علاوہ بھی دنیا میں جہاں بھی جاؤ آپ کو اردو اسپیکنگ ملیں گے. پھیلاؤ بہت ہے، آبادی ہے نا، تو یہ آبادی اپنے ملکوں کی بارڈر کو توڑ کے باہر نکلی ہے، دنیا میں پھیلی ہے یہ. تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ بھائی اللہ نے جو ہمیں زبان دی ہے نا، یہ دین کی خدمت کے لیے بہترین آپشن ہے ہمارے پاس. یہ اللہ نے ہمیں گاڈ گفٹڈ ہے کہ اردو اسپیکنگ پیدا کر دیا. تو وہاں تھائی لینڈ میں جائیں آپ، تھائی زبان ہے، وہ لوگ انگلش نہیں سمجھتے. جاپان میں جاؤ گے جیپنیز ہے، وہ انگلش نہیں سمجھتے. انگلش بھی بہت امپورٹنٹ ہے، میں انگلش کی نفی نہیں کر رہا، کیونکہ ورلڈ وائڈ اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے پھر جرمن بھی جب پھنسے گا نا کہیں تو پھر انگلش سیکھے گا جا کے. وہ جب دبئی آئے گا تو وہ جرمنی کوئی نہیں سمجھے گا وہاں، پھر اس کو بھی انگلش بولنی پڑتی ہے. چائنیز بھی جب پھنسے گا تو کیا بولتا ہے، انگلش بولتا ہے. تو انگلش کی ویلیو کم کرنا ہرگز مقصد نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. وہ تو میں کہتا ہوں اس زمانے میں سیکھنا ضروری ہوگی. جس نے دین کی خدمت کرنی ہے اس کو انگلش سیکھنی پڑے گی. تو انگلش کے ساتھ دوسری کون سی زبان، اردو. تو یہ بہت بڑا اللہ نے ہمیں ایک سہولت دی ہے جس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو اور ہمارے وہاں جو یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اردو پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہے. تو میں تو پورے بیانات میں ان کو یہ سمجھا کر آ جاؤں کہ اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ، ورنہ ان کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے گا، اسلام سے رشتہ ان کا ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق ہے، تحقیق تو بہت پہلے سے ہے کہ مذہب یعنی اسلام کی جتنی خدمت عربی میں ہوئی ہے نا، اس کے بعد سب سے زیادہ اسلام کا لٹریچر آپ کو اردو میں ملتا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک میں جب ملیشیا ملاقات کے لیے گیا تو وہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں اردو بھی سکھا رہے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ لٹریچر جو ہے نا عربی کے بعد سب سے زیادہ کس میں ہے، اردو میں. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بنگلہ دیش گئے، اور بنگلہ دیش یا تو ٹوٹ چکا تھا یا ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی تھیں، انہوں نے وہاں جا کے بنگلہ دیش میں مسلمانوں سے خطاب کیا. ان سے کہا ٹھیک ہے تم پاکستان سے الگ ہو گئے، وہ سیاسی مسئلہ ہے تمہارا، لیکن پاکستان سے دشمنی میں اردو سے رشتہ ختم بولو نہیں کرنا. یہ نہیں کر لینا کہ اردو ہی چھوڑ دو پاکستان سے دشمنی میں. اردو پاکستان کی وجہ سے نہیں، تم اردو مذہب کی وجہ سے سیکھو، کیونکہ مذہب سے رشتہ تمہارا مضبوط ہوگا اگر اردو سے رشتہ تمہارا مضبوط ہے. اس کو ہندی کہہ لو، اردو کہہ لو، جو مرضی، کیونکہ انڈین کے پھر ہندو کہتے ہیں اردو کیوں، ہندی ہونی چاہیے. چلو ہندی ہونی چاہیے، ایک ہی چیز ہے، ٹوپی ڈرامہ نہیں چلے گا. تو انڈیا کی فلمیں پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں نا، اب سمجھ میں آئے گا، دیکھی جاتی ہیں کہ نہیں دیکھی جاتی ہیں؟ تو وہ ہندی میں ہوتی ہیں، اردو میں ہوتی ہیں، اردو میں بھی ہوتی ہیں، وہی ہندی بھی بول دو اس کو. تو اتنی دنیا کیوں دیکھ رہی ہے وہ فلمیں؟ اس لیے کہ ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں. تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی زبان ہے نا یہ. کیا فلمیں دیکھنے کے لیے یہاں لوگ پہلے وہ زبان سیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں، یا زبان سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے. اس کا مطلب آتی ہے تو وہ اس کو ہندی کہہ دو، کیا کہہ دو، اردو کہہ لو، وہ ایک ہی چیز ہے. کان ادھر سے پکڑو. تو حکمرانوں کی سیاستوں نے قوم کا بیڑا غرق کیا ہے. قوم کا کیا کیا ہے، بیڑا غرق. اس کی مثال ایسے ہے، بیان کہاں سے کہاں چلا گیا، لیکن یہ باتیں بھی ضروری ہیں سمجھنے کے لیے. اکثر نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں، کل آپ دنیا میں کام کرنے کا آپ کو موقع ملے گا تو آپ کے بہت ساری چیزوں میں ویژن کلیئر ہونے چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے مسلمان اور ہندوؤں کو چاہیے کہ یار یہ جو بارڈر پہ تم لوگوں کا پھڈا ہے اگر ختم کر لو، ایسے سیاست دانوں کو لے کر آؤ جو انڈیا اور پاکستان سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائیں، تو اس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن دونوں ملکوں کی عوام مخنچو ہے. انڈیا میں جو سیاست دان ابھی جیتا ہے وہ کس بیس پہ جیتا ہے؟ پاکستان سے دوستی کی بیس پہ یا دشمنی کی بیس پہ؟ دشمنی کی بیس پہ. ووٹ اس کو ملے اس لیے کہ وہ لڑائی کی باتیں کی ہیں، اس نے، لوگوں نے ووٹ دیے. یہ نہیں عوام دیکھتی، چاہے وہ انڈیا کی ہو یا پاکستان کی ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ جب تم پھڈا لوگے پاکستان سے تو پاکستان کو بھی نقصان ہوگا اور انڈیا کو بھی، بولو نا، نقصان ہوگا.
اور ایک دوسرے ملک کو فتح کرنے کا تو ناممکن ہے. یا تو پھڈا اس پہ ہوتا ہے نا کہ چلو جی انڈیا نے مودی کو ووٹ دیے کہ یہ مسلمانوں پاکستان کا دشمنی کی بات کرتا ہے اور مسلمانوں کی پھڈے کی بات کرتا ہے, تو ہم اس کو ووٹ دیں گے اور یہ پاکستان پہ چڑھائی کر کے پورا ہندوستان کو ایک بنا دے گا. اس پہ پھر بحث کی جا سکتی تھی کہ ایسا ممکن ہے کہ اس میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے, لیکن ایسا پاسبل ہے ہی نہیں. دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں. نہ وہ ادھر وہ جہاز آیا تھا تو دودھ پتی پلا کے واپس بھیج دی پائلٹ کو, تو ملک کیسے فتح ہو سکتا ہے؟ تو نہ پاکستان یہ کام کرے گا کہ پورے ہندوستان پہ قبضہ کرے, نہ ہندوستان یہ کام کرے گا کہ پورے پاکستان پہ کیا کرے, قبضہ. تو یہ لکیر ویسی کی ویسے ہی رہے گی جیسی ہے, نہ یہ 1 انچ ادھر جائے گی نہ یہ 1 انچ ادھر جائے گی. تو کیوں نہ مل جل کے دونوں کے جو مفاد ہیں اس پہ کمپرومائز کر لو یار. وہ ہمارا ٹماٹر بند نہ کرے, انہوں نے دھمکی دی نا ٹماٹر بند کر دیں گے. انڈیا نے دھمکی دی تھی تمہارا ٹماٹر بند کر دیں گے. پاکستان نے جواب میں کہا تھا ہمارے یہاں ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا, تو تم ٹماٹر بند کر کے کیا کرو گے؟ ہم تو ہر چیز آرٹیفیشل چلا رہے ہیں. تو بجائے یہ دھمکیاں کے دونوں ملکوں کو چاہیے کہ بات کیا کریں آپس میں, بولو جوڑ کی بات, جوڑ کی کریں تمیز سے. دنیا میں جب جاؤ نا تو پتہ چلتا ہے انسان کو یار. یورپ جاؤ کتنی ترقی کر لی ان لوگوں نے. وجہ کیا ہے؟ جنگ. ڈنمارک نے 200 سال سے کوئی جنگ نہیں لڑی, سویڈن نے 200 سال سے کوئی جنگ نہیں لڑی ہے, وہ جنگ میں پیچھے رکھا ہوا ہے. اس نے کہا یار کیوں ہم, ہٹلر جب سویڈن سے گزرنے لگا نا ڈنمارک پہ قبضہ کرنے کے لیے, تو سویڈن والوں سے اس نے کہا کہ یا تو مجھے راستہ دے دو تمیز سے جانے کا, ورنہ پہلے تم سے پھڈا ہوگا, ورنہ ڈنمارک بعد میں تم کیا ہو. تو سویڈن نے عقل مندی دکھائی, اس نے بولا بھائی میں دوسرے کے پھڈے میں کیوں پڑوں بھائی, میں تو جا ڈنمارک جا تمیز سے نکل لے. ٹھیک ہے نا. اس نے اپنے آپ کو کنی کترا کے کیا کیا ہوا ہے, سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. کیوں پھڈے لو بھائی. تو بلا وجہ کی جنگیں لڑائیاں اور ایسے سیاست دانوں کو پروموٹ کرنا جو پھڈوں کی باتیں کریں, تو ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے. معیشت کا بیڑا, دونوں ملک جو ہے نا کنگال در کنگال ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ایسے چڈی بنیان میں گھومیں گے تھوڑے دنوں میں, آپ دیکھنا. حقیقت بتا رہا ہوں. ہم کئی بار اس پہ تبصرہ کرتے تھے کہ یار ان ملکوں نے, یورپ نے آپس میں ایگریمنٹ کر لیا, کرنسی ایک, آپس میں بھرپور طریقے سے ان کی تجارت ہو رہی ہے اور ایسے معاشی ترقی کی انتہا کو پہنچ رہے ہیں. ہمارے ہاں ڈیفنس ہی پہ اچھا خاصا بجٹ خرچ ہو رہا ہے, اور آپس کی لڑائیوں پہ ہم نہ وہاں سے ٹماٹر ادھر لا سکتے ہیں, نہ یہاں سے نسوار وہاں لے جا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. تو کھلی تجارت ہو یار, کتنا اچھا لگے گا ہم بھی جائیں گھومنے کے لیے انڈیا. کیا خیال ہے؟ جیسے ہم جرمنی چلے گئے, پیرس چلے گئے, ہم نے کہا چلو یار انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا نا, کیونکہ ہم اپنے خرچے پہ جائیں گے نا. جائیں گے وہاں جا کے جو تفریحی مقامات ہیں یا تاریخی مقامات ہیں ان کو دیکھیں گے, تو اس سے اکانومی کس کی مضبوط ہوگی؟ انڈیا کی. انڈین جب پاکستان آئیں گے, یہاں وہ تفریحی مقامات یا جو تاریخی مقامات دیکھیں گے, تو اکانومی کس کی مضبوط ہوگی؟ پاکستان کی. بزنس ہوگا دبا کے. لیکن سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے, اور قوم میں اکثر لوگ بے وقوفی ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ ہمیشہ نعرے بازیوں کو ترجیح دیتے ہیں, وہ ہمیشہ لڑائی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. باقی بعض دفعہ ایسے بیانات جا رہے ہوتے ہیں دھمکی, تو دھمکی میں یہ دیکھنا چاہیے پہل کس نے کی ہے. جو پہل کرتا ہے پھر جواب میں دھمکی ہی ملتی ہے اس کو. تو ملامت کس کو کرنی چاہیے؟ جس نے دھمکی میں پہل کی ہے اس کو ملامت کرنی چاہیے. خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, لیکن آدمی دنیا میں ٹریولنگ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ یار دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, اور ہمارے بھی پھڈے ختم, سیاست کی بھینٹ چڑھتے ہیں. ہمارے ڈیم نہیں بن سکتا. ڈیم بننے کی جب بات ہوگی تو فوراً سیاست کی بھینٹ. دوسرا سیاسی لیڈر کھڑا ہوگا, ایک اچھے کام کو سیاست میں کیش کرائے گا, اپنی قوم کا نمائندہ بن کے بولے گا اصل میں یہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ سارا پانی وہ لے جائیں, حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے نا. پھر پورے صوبے سیلاب میں ڈوب جائیں, قوم کو شعور پیدا نہیں ہوتا. پورے صوبے ڈوب جائیں, کچھ نہیں ہوتا. لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے ہماری قومیت کا نعرہ لگایا ہے, اس نے ہماری قوم کا نام لیا ہے. تو نام لینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, قوم کے لیے کیا ہے اس نے. تو بڑے مسائل ہیں بھائی. ہم لوگ تو بہت بعض دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں پاکستان کے حالات دیکھ کے کہ پتہ نہیں کیا. بس ہمیں یہی ہے کہ ہم پیدا یہیں ہوئے, پلے بڑے یہیں, انڈی والیاں, دوستیاں, سلام دعا یہیں ہیں. بچوں کی تربیت یہاں زیادہ اچھی ہے, وہاں بچوں کی تربیت دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے.
کیونکہ ان ملکوں میں ہومو سیکشولیٹی اسکولوں میں سکھائی جا رہی ہے. اب آپ کا بچہ جا کے یہ چیزیں جب اسکولوں میں پڑھے گا تو وہ کیا نکلے گا آپ خود سوچو. ماں باپ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. تو لیکن بہت کچھ تمیز سے. اصل بات ہے قوم میں جب شعور پیدا ہوگا نا تو پھر حکمران اس طرف جائیں گے جہاں قوم جا رہی ہے. قوم میں شعور نہیں ہے. ووٹ لینے کے لیے سب کو پتہ ہے یار کچھ چورن اور منجن ہیں, کچھ بیچنے پڑتے ہیں, ان منجنوں پہ کیا ملتا ہے؟ ووٹ ملتا ہے. تمیز کی بات. اب مثال کے طور پر مودی اگر یہ نعرے لگانا شروع کر دے, میں ہندوستان میں ایجوکیشن کو عام کر دوں گا, میں مسلمانوں سے ہندوؤں کے تعلقات اچھے رکھ دوں گا, دوستیاں, جس کا دل چاہے مندر میں جائے, جس کا دل چاہے مسجد میں جائے, میں رواداری کو فروغ دوں گا, تجارت کو فروغ دوں گا, پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا, مسئلہ کشمیر ہم کوشش کریں گے مل بیٹھ کے کچھ لے دے کے, کچھ ان کی مان لیں گے, کچھ ان سے اپنی منوا لیں گے. صحیح ہے نا؟ سلو میں تو یہی ہوتا ہے نا, کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, تو کچھ بیچ کی راہ نکال لیں گے. تو اس طرح سے میں کروں گا تو کون ہے مجھے ووٹ دے گا؟ کوئی ٹھینگا ملے گا. پڑھے لکھے لوگ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, پڑھے لکھے لوگ مارکیٹ میں تھوڑے, اور پڑھے لکھے پھر بھی بہت ہوتے ہیں لیکن کامن سینس والے بہت کم ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی نعرہ لگایا کہ اور عمل کر کے دکھایا, فسادات کروا دیے, ہندو مسلم لڑائیاں ہو رہی ہیں. اس پہ جو متشدد قسم کے ہندو ہیں وہ خوش ہوئے کہ شاید ہمیں ہندو ازم کو دنیا میں فروغ مل جائے گا. ہندو ازم کو دنیا میں ایسے تھوڑی فروغ ملے گا بھائی, مار دھاڑ سے, اس سے تو بدنام ہوگا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئے, ہم اپنے قصے کی طرف آتے ہیں جو ہم واقعہ بیان کر رہے تھے. کیا واقعہ بیان کر رہا تھا میں؟ جی ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا کوئی کورس انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ڈیزائن کریں. پھر وہ کورس جو ہے نا مختلف زبانوں میں, تاکہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا, اس میں دلائل بھی ہوں, قرآن کی آیات بھی ہوں, ایسا ہی نہیں ہو کہ ہوائی باتیں نہیں ہوں گی, تو اس کو اسلام پتہ چلے کہ واٹ از اسلام, سمجھ رہے. پھر اختلافی مسائل میں بھی اس کو پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے. ابھی بڑا مسئلہ غیر مسلم کے ساتھ یہ ہے, خاص طور پر امریکہ میں تو بہت رپورٹیں آتی ہیں, اسلام قبول کرتے ہی ایک طرف سلفی کھڑے ہوئے ہیں, ایک طرف حنفی کھڑے ہوئے ہیں, ایک طرف بریلوی کھڑے ہوئے ہیں, ایک طرف دیوبندی کھڑے ہوئے ہیں, پھر ایک طرف جو لبرل قسم کے جناب غامدی صاحب جیسے اسکالرز ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. اتنی ساری چیزیں اس کو نظر آئیں گی, وہ کھوپڑی گھومتی رہتی ہے اس کی کہ کرنا کیا ہے میں نے. تو اس کو ایک ہم سوچ رہے ہیں کہ مدلل کر کے نا ایک ایسے نصاب کی شکل میں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اب کتنا اختلاف اسلام میں ایسا ہے جو برداشت کرنا ہے, اس میں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, یہ کر لو وہ کر لو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کون سا اختلاف ایسا ہے کہ آپ گمراہی کے دائرے میں آ جاؤ گے, اسلام سے تو نہیں نکلو گے لیکن وہ گمراہ ضرور ہو گے آپ. اور کون سا دائرہ ایسا ہے کہ اس سے نکلے تو اسلام سے ہی نکل جاؤ گے. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اب دیکھو یہ قادیانی لوگ جو ہے نا, یہ یورپ میں یا ان ملکوں میں قادیانیوں نے اپنے آپ کو مسلم شو کرایا ہوا ہے. بڑا اشکال وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ بھئی مذہبی آزادی ہے. کیا ہے؟ مذہبی آزادی. تو اگر وہ مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں تو ان کا مذہب ہے, آپ نہ مانو. یہ بڑا وہاں لبرل لوگ نا یہ جواب دے کے خاموش کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ اگر کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا, تو جیسے آپ کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, تو مغربی دنیا کو غیر مسلموں کے اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں بھائی مسلمانوں کی رائے ہے, وہ اپنی رائے زبردستی تھوڑی تھوپ رہے ہیں. ہم کسی غیر مسلم پر اپنی رائے زبردستی تھوپ سکتے ہیں کیا کہ نبی کو مانو اور آخری نبی مانو؟ نہیں تھوپ سکتے نا. پاکستان میں بھی آزادی ہے, ہندو مندر میں جاتا ہے, عیسائی چرچ میں جاتا ہے, ہم کہاں آتے ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں. تو ہم ہندوؤں کو زبردستی بت پرستی سے نہیں روک سکتے, عیسائیوں کو ہم زبردستی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے سے زبردستی نہیں روک سکتے. بھائی تو لکم دینکم ولی دین, تمہیں دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے تو ہم تھوپ تھوڑی سکتے ہیں. تو ایسا ہی مذہبی آزادی یورپ میں بھی ہے. تو وہاں یورپین اقوام یہ کہتی ہے, مغربی اقوام یہ کہتی ہے کہ جب تم پیغمبر کو آخری نبی کہتے ہو تو قادیانی اپنی رائے تم پہ ٹھونستے نہیں ہیں. تو قادیانی اگر مرزا غلام احمد کو نبی کہہ دیں تو تم اپنی رائے زبردستی کیوں ٹھوپتے ان کے اوپر؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے جواب میں ہم کیا دلائل دیتے ہیں کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے بھی ثابت ہے آخری نبی ہیں, حدیث سے بھی ثابت ہے آخری نبی ہیں. تو یورپین لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دلائل ہیں, اگلا اگر نہ مانے تو وہ مذہبی آزادی ہے نا, وہ نہ مانے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا جواب سمجھیں آپ لوگ.
اس کا جواب سمجھے. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہم کورس مرتب کریں نا اس میں یہ ساری چیزیں کیا ہوں, شامل ہوں. بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں قادیانیوں پر یہ اعتراض نہیں ہے کہ مرزا کو نبی کیوں کہتے ہیں یا کہتے ہیں, یہ وہ جانے, ان کا مذہب جانے, ہم کسی پہ اپنی رائے نہیں تھوپتے. ہم کہتے ہیں کہ جو چیز اسلام نہیں ہے اس پہ اسلام کا لیبل مت لگاؤ. آپ اپنے آپ کو بولو غیر مسلم یا کوئی بھی نام رکھ لو اپنا, اسلام کی طرف اپنی نسبت نہ کرو. یہ اتنی زبردست بات ہے کہ اس بات کو ہر ایک سنے گا, اس بات کو ہر ایک سنے گا. کیوں؟ اگر ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں, یورپین سے, کہ اگر ہم اپنے آپ کو عیسائی کہنا شروع کر دیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد, اور ہم کہیں کہ ہم کیا ہیں, کرسچن ہیں, عیسائی ہیں, تو عیسائیوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عیسائی کہیں گے کہ بھائی آج کل جو عیسائی مذہب ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانا جاتا, اس لیے کہ مان لیا تو پھر تو پھٹا ہی ختم ہو گیا نا. تو ہم کہتے ہیں جیسے ایک ٹریڈ مارک ہے, کمپنی کبھی بھی اپنا ٹریڈ مارک, اپنا لیبل کسی دوسرے کو استعمال کرنے نہیں دیتی. جب ایک کمپنیوں کے اصول ہیں کہ نیسلے کی کمپنی, اگر کوئی شخص, آپ اور میں مل کے ایک نیا پانی نکال لیں, ایک فلٹر کے عمل سے اس کو گزاریں, بوتل پہ سیل چڑھا کے اس پہ نیسلے لکھ دیں, اور ہم کہیں بزنس کی آزادی ہے, جیسے نیسلے کی کمپنی پانی بیچ سکتی ہے تو میں بھی پانی بیچ سکتا ہوں, تو نیسلے کی کمپنی کیا کیس کرے گی؟ بولے گی بالکل آزادی ہے, کوئی ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا پانی بیچنے کا, آپ بھی بیچیں لیکن اس پر لیبل نیسلے کا بولو نا نہیں لگائیں, کوئی اور لیبل لگائیں, اس سے بھی اچھا لیبل لگا لیں. نیسلے وہی ہوگا جو ہمارا ٹریڈ مارک, جو ہماری کمپنی سے جو پانی نکلے گا, ہماری اسٹیمپ کے ساتھ جو نکلے گا وہ ہوگا, اس کے علاوہ کوئی بھی ہوگا اس پہ نیسلے کا لیبل نہیں لگے گا. عیسائی اگر اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیں تو یہودیوں کا اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہیں گے بھائی تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو, ہم حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے, تو آپ یہودیت کے لیبل اپنے اوپر مت لگاؤ, جو مرضی کرو آپ. اگر مسلمان اپنا نام معاذ اللہ ہندو رکھ لیں تو ہندو کا اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہندو کہے گا بھائی ہمارا مذہب تو مسجد جانے کا نہیں کہتا, ہمارا مذہب تو مندر جانے کا کہتا ہے, تم اپنے آپ کو ہندو کیوں کہہ رہے ہو؟ تو جب دنیا میں ہر مذہب کا ایک خاص معیار ہے کہ یہ لفظ کسی دوسرے مذہب پہ نہیں لگ سکتا, ہر کمپنی کا ایک خاص ٹریڈ مارک ہوتا ہے, لوگو ہوتا ہے, وہ لوگو بھی کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدوں میں سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے, ایسے جیسے توحید کا انکار کر دیا, نماز کا انکار کر دیا, روزے کا انکار, ارکان کا انکار کرے گا, وہ کرے, ہمیں کوئی وہ نہیں, ہم دلائل سے اس کو قائل کریں گے, نہیں کرتا جائے جہاں مرضی جائے, لیکن اس پر اسلام کا لیبل مت لگائے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو ہمارا یورپین اقوام سے یا مغربی اقوام سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ قادیانی کو پکڑ کے مارو پیٹو, وہ تو ہم خود اس کے قائل نہیں ہیں. یہاں کسی قادیانیوں کو نہیں مارا جاتا, نہ پیٹا جاتا ہے, نہ اس کو برا بلا کہا جاتا ہے, نہ گالیاں دی جاتی ہیں, کچھ بھی نہیں. وہ لکم دینکم ولی دین. ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو قادیانی کہے, اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ مطالبہ اگر اس اسٹائل سے کیا جائے, اس انداز سے کیا جائے, تو یہ انداز ایسا ہے جس کو دنیا سنے گی. تو یہ اگر کر لیں نا, اپنے فاصلے الگ کر لیں پھر ہمیں, اور اسی وجہ سے ہم قادیانیوں کو دوسرے کافروں کی نسبت بدتر سمجھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس بخاری کو مانتے ہیں, وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں, اہل کتاب تو نبی کو پیغمبر ہی نہیں مانتے, اور قادیانی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں, ان کی شان میں نعتی اشعار لکھ رہے ہیں, تو وہ تو کم درجے کے کافر ہیں. ہم کہتے ہیں بدترین کافر ہیں, زیادہ درجے کے کافر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی محلے میں چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, آپ اس کو بھی ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہو, اچھا نہیں سمجھتے آپ اس کو, لیکن آپ کہتے ہو اس کو نجی معاملہ ہے, بھائی میں نہیں روک سکتا. لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے, وہ بڑا نیک ہے مگر آپ کا بیٹا نہیں ہے. وہ جب لوگ اس سے پوچھتے ہیں تمہارے باپ کا نام کیا ہے, وہ آپ کا نام لے لیتا ہے, یہ میرے باپ کا نام ہے. آپ کو اس چرسی سے اتنی نفرت نہیں ہوگی, ہیروئن چی سے, آپ کو اس سے نفرت ہوگی, بھائی تو جو مرضی ہے, تو میری طرف کیوں نسبت کر رہا ہے, میں تیرا ذمہ دار تھوڑی ہوں.
نہ میری وراثت تجھے ملے گی، نہ نادرہ میں میرا نام ڈالنے کی تجھے اجازت ہے، کسی اور کا ہو کے میری طرف نسبت کیوں کر رہا ہے؟ تو ایک عام آدمی میں اتنی غیرت ہوتی ہے کہ غیر کے بچے کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈالتا، وہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں مرزا غلام احمد جھوٹے کذاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ اس لیے بہت بڑا جرم ہے یہ، بھلے بخاری کو مانتے ہوں، بھلے اول تو مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہوتے تو بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں نبی کے آخری نبی ہونے کے، لیکن فرض کر لو مانتے ہیں، تو بھائی اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک جھوٹے کذاب اور دجال کو کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی قرار دے دیا. یہ نہیں مانیں گے بھائی ہم, یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ اپنے آپ کو اسلام سے کیا کرو, اسلام کا لیبل ہٹاؤ تاکہ اسلام اور غیر اسلام میں کنفیوژن نہ ہو. جرمنی میں کیا ہوا کہ وہاں اسکولوں میں اسلام کا جب سلیبس بنا, یہ ان لوگوں کی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ نے اسلام پڑھنا ہے تو ہم ایک سلیبس بنا دیتے ہیں, آپ اسلام پڑھو. مذہبی آزادی جب ہے تو اس کا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. بہت سی اس سوسائٹی میں پازیٹیو چیزیں ہیں. تو لیکن سلیبس قادیانیوں نے بنا کے دے دیا. سلیبس کس نے بنا کے دیا؟ اس پہ اللہ ترکوں کو جزائے خیر دے. جرمن میں جرمنی کے بعد دوسری بڑی زبان ترکی ہے, ترک بہت ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے اتنا زبردست احتجاج کیا الحمدللہ کہ وہ کینسل کرنا پڑا حکومت کو وہاں پہ. تو وجہ اس کی یہی انہوں نے آواز اٹھائی کہ بھائی ایک مسلمان ہی نہیں ہے تو آپ مسلم اسکالر سے سلیبس بنواؤ نا, یہ تو مسلم ہی نہیں, ان سے آپ کس بیس پہ سلیبس بنوا رہے ہیں آپ. تو اس پہ اگر قانونی طریقے سے بھرپور آواز اٹھائی جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کام ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جذباتی زیادہ ہلڑ بلڑ مارو ڈھاڑو یہ سب چیزوں سے مسئلہ ہوتا ہے خراب. تو مار دھاڑ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے, سمجھتے ہو, مار دھاڑ سے اب کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو اس کا فائدے کے بجائے نقصان ہے. تو تمیز سے بہت سارے کام تمیز سے کیے جا سکتے ہیں. ہم قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں ہم. تو خیر میں اس سے عرض کر رہا تھا کہ اس کوشش ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا جلد سے جلد حساب مرتب ہو جائے نا بڑے تمیز سے, کہ کوئی بھی غیر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اسلام کی بیسک چیزیں پتہ ہو, اور جب وہ علماء کے درمیان اختلافات دیکھے کہ وہ کہہ رہے یوں کرنا ہے, وہ کہہ رہے یوں کرنا ہے, تو اس کے پاس ایک حل ہو اس کا. عام طور پر تو حل یہ دے دیا جاتا ہے کہ جو قرآن حدیث کے مطابق ہو اس رائے پر عمل کر لو. یہ ان اناڑی لوگوں کا کام ہے جن کو قرآن و سنت کا بالکل بھی علم نہیں ہے. اتنا آسان ہوتا نا تو یہ 4 فقہ مرتب نہ ہوتے. قرآن و سنت پہ بحث مباحثے ہوئے ہیں, اس کے بعد مختلف آراء وجود میں آئی ہیں. ایک عامی آدمی کے لیے اتنا آسان ہوتا نا حدیث دیکھ کے عمل کر لینا, تو وہ ایک حدیث دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے مخالف دوسری حدیث ہوتی ہے, یا یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے, دوسری ناسخ ہے, یا قرآن کی آیت ٹکرا رہی ہے. مثال کے طور پر گھوڑے کے بارے میں صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے, لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے, نہیں کھاؤ. وجہ اس کی یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھانے والے جانوروں کا جہاں تذکرہ کیا الگ تذکرہ کیا, اور گھوڑے کا ذکر جو کیا ہے گھوڑے گدھے اور خچر کا سواری کے طور پہ ذکر کیا ہے. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. اس سے سورہ نحل کی جو آیت ہے نا, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا تذکرہ کیا؟ چوپایوں کا تذکرہ کیا کہ تم ان کو کھاتے, وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور پھر اللہ نے جو کھانے والے جانوروں کا تذکرہ کر کے اللہ نے ان چوپایوں کا تذکرہ کیا جو سوار ہونے کے قابل ہیں. تو اس میں فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ, گھوڑے, خچر اور گدھے, لِتَرْكَبُوهَا, یہ اس لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ. تو امام حنیفہ چونکہ قرآن کو بہت ترجیح دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے لیکن متواتر نہیں ہے. اس میں حدیث میں اس بات کا کسی نہ کسی درجے میں احتمال ہوتا ہے کہ راوی سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو, تو وہ احتمال کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا, لیکن اس وقت سمجھا جاتا ہے جب وہ اپنے سے بڑی دلیل کے خلاف ہو جائے. دیکھو ایک آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے, اس نے آپ کے آ کے بتایا کہ فلاں جگہ ایسا واقعہ ہوا ہے, تو آپ کہو گے بھائی یہ بندہ سچ بولتا ہے تو ہوا ہوگا واقعہ. لیکن 20 آدمی اس کے خلاف بتائیں تو پھر جب ٹکرا رہا ہوگا تو پھر آپ کس کو ترجیح دیتے ہو؟ تواتر کو, جو متواتر چیز ہے. تو امام حنیفہ کا یعنی یہ اصول بھی قوم کو بتانے کے ہیں کہ فقہا میں اختلاف کن بیسس پہ ہوتا ہے. اس بیس کو آپ مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے. امام شافعی اس بیس کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں جب صحیح حدیث میں ہے کہ کھایا ہے تو بس کھایا ہے, جائز ہے وہ کھانا. بہت سارے جیسے امام شافعی کہتے ہیں کہ جب
کنوارا لڑکا یا کنواری لڑکی زنا کرے گا تو 100 کوڑے بھی پڑیں گے اس کو, اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا. کیونکہ حدیث میں, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ البکرو بالبکری جلد 100 وتغریب عام. جب کنوارے لڑکے لڑکی کوئی زنا کر لینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اس کو کوڑے بھی لگاؤ اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی. اسی بیس پہ امام مالک, امام شافعی, امام احمد تینوں کی رائے یہی ہے کہ زنا کی سزا جلا وطنی بھی ہے اور 100 کوڑے بھی ہے. لیکن امام حنیفہ کا وہی اصول اس جگہ کہ بھئی قرآن کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث ہوگی, مقابلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا 100% مقابل, اس کے ظاہر کے خلاف. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ 100% خلاف تو نہیں ہے نا. جیسے یہی ہے کہ قرآن میں اللہ نے کھانے والے جانوروں کا جہاں تذکرہ کیا تو سواری والے جانوروں کا اس کے بعد تذکرہ کیا, تو یہ تو نہیں کہا کہ یہ سوار والے جانور ہے کھانے کے قابل بھی ہیں, یہ ایسا تو نہیں کہا نا. لیکن اس کے ظاہر سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جانوروں کی 2 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں کہ کچھ جانور اللہ نے ایسے پیدا کیے کہ تم اس کو کھاتے ہو, اور کچھ ایسے پیدا کیے کہ ان کو سواری کے لیے لترکبوھا, تاکہ تم ان پہ سواری کر کے جایا کرو ان کے اوپر. تو ظاہر سے تو یہی پتہ چل رہا ہے نا یہ سواری والے ہیں, یہ کھانے والے نہیں ہیں. اور ذکر بھی کیا گدھے اور خچر کے ساتھ, جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ نہیں کھائے جائیں گے. تو ظاہر تو یہی ہو رہا ہے نا کہ یہ گھوڑا کھانے کی چیز نہیں ہے. تو ظاہر کے بھی حدیث خلاف ہوگی نا. تو امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ قرآن متواتر ہے, قطعی ہے, تو لہذا وہ حدیث میں تعویل کرتے ہیں یا اس کو منسوخ قرار دیتے ہیں, کیونکہ ابتدا میں گنجائشیں بہت زیادہ تھیں, آہستہ آہستہ پابندیاں لگی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے, یہ اصول سے کوئی متفق ہو نہ ہو, لیکن اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ فقہا کے کیا اصول ہوتے ہیں جن کی بیس پر وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں, مسائل کو اخذ کرتے ہیں. تھوڑی پیچیدہ بحث ہو رہی ہے, آپ بور ہو رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے, لیکن میں جلدی سے اس بحث کو سمیٹ کے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. چونکہ عوام کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی, لہذا قرآن و حدیث کے نام پہ بھی ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے. منجن کا مطلب کیا ہے؟ فقہا سے بدگمان کر رہا ہے کہ یار اتنی ساری حدیث ہے اور وہ دیکھو قرآن کو نہیں مانتے, وہ دیکھو حدیث کو نہیں مانتے, وہ فلانے کو نہیں مانتے, وہ ڈمکانے کو نہیں مانتے. ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں. اب صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو کنوارا لڑکا لڑکی زنا کرے تو اس کو کوڑے بھی مارو اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کرو. لیکن امام حنیفہ کی رائے کیا ہے کہ صرف کوڑے مارے جائیں گے, جلا وطنی بولو نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں جو اللہ نے زانی کی سزا بیان کی ہے, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو 100 کوڑے مارو. تو اللہ نے مکمل سزا 100 کوڑے بیان کی ہے, 1 سال جلا وطنی کا تذکرہ نہیں کیا. تو ہم قرآن میں ایڈیشن حدیث کے ذریعے نہیں کر سکتے, یہ ان کی رائے ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ متواتر ہے, حدیث میں امکان ہے صحابی نے سے سننے میں خطا ہوئی ہو, یا تابعی سے صحابی سے نقل کرنے میں خطا ہوئی ہو, یا تبع تابعین سے کوئی خطا ہوئی ہو, خطا نہ بھی ہوئی ہو, نبی کے الفاظ کچھ اور ہوں اور انہوں نے اس کو اپنے مفہوم میں بیان کر دیا ہو. اس کی بھی مثال ملتی ہے ہمیں حدیث میں. کئی بار یہ میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں, لیکن میرے چونکہ کلپ ادھورے لوگ چلا کے نا بڑی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں, لہذا اب جب مجھے کوئی بات اب کرنی پڑتی ہے نا تو پھر دوبارہ سے پوری بات ریپیٹ کرنی پڑتی ہے, ورنہ ادھورے کلپ چل رہے ہوتے ہیں. اکثر تو لطیفے نکال کے چلا رہے ہوتے ہیں, خالی لطیفہ آ رہا ہوتا ہے, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا اس لطیفہ کا مقصد کیا تھا. کوئی یہ لطیفوں کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہاں مسجد میں, تو وہ شارٹ کلپ والوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو میں تو ایڈمن سے کہہ رہا ہوں یہ شارٹ کلپ والوں پر پابندی لگاؤ. ہم اسٹرائکیں دے نہیں رہے, لوگوں کے کھانے پینے کا دھندا بھی چل رہا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, اسٹرائکیں دے کے لوگوں کے چولہے بند کریں. تو ہم کہہ رہے ہیں چلو لطیفہ جا رہا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں لوگ. تو جس نے کسی کے بارے میں سوچنا ہو نا, اس کے پورے بیان سن کے فیصلہ کیا کرو یہ کیا باتیں کر رہا ہے. خالی لطیفے سنو گے تو پھر لطیفے لگے گا کہ لطیفے ہی چل رہے ہیں مارکیٹ میں. تو اس کی مثال ہے کہ حدیث میں بعض دفعہ صحابی سے بیان کرنے میں روایت بالمعنی بھی ہوتی ہے. معنی کا مطلب الفاظ نہیں, صحابی نے اپنے الفاظ میں, پھر یا تابعین نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا, تو اس سے مفہوم کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے فاطمہ بنت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں, ان کو 3 طلاقیں ہوئیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ نہ تمہیں عدت کا خرچہ ملے گا عدت کے دوران, اور نہ تمہیں سکنا ملے گا. سکنا کا مطلب رہائش بھی شوہر کے گھر میں نہیں ہوگی. تو وہ اسی طرح اس حدیث کو بیان کیا کرتی تھیں. صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے
کہ جو مطلقہ ثلاث ہے، جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں، وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی. وہ حدیث کو یوں بیان کرتی تھی. حضرت عمر نے جب اپنے دور حکومت میں قانون بنایا تو قانون میں یہ کہ جو عورت جس کو بھی طلاق ہوگی نا، وہ عدت بھی شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور عدت کے دوران خرچہ بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. تو ایک صحابی نے یہ حدیث پیش کی کہ حضرت فاطمہ سے تو یہ حدیث منقول ہے کہ انہوں نے تو فرمایا کہ جو 3 طلاقوں والی ہے، نہ اس کو خرچہ ملے گا، نہ اس کو نہ رہائش ملے گی، عدت بھی کہیں اور گزارے گی، خرچہ بھی شوہر کے ذمے نے. لا نفقۃ لہا ولا سکنا، یہ الفاظ ہیں. المطلقۃ ثلاثا لا نفقۃ لہا ولا سکنا. یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، شاید بخاری میں بھی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں ہے کہ جیسے حدیث آئی فوراً فیصلہ چینج کر لیا، نہ. انہوں نے فرمایا کہ لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأۃ لا ندری احفظت ام نسیت. ہم اللہ کی کتاب اور پیغمبر کے عمل کو ایک عورت کے کہنے پہ بولو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ اللہ کی کتاب نے کیا کہا ہے کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ. جہاں بھی قرآن میں طلاق کا تذکرہ ہے تو لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. طلاق کے بعد قرآن کہتا ہے عورت کو گھر سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلے. تو قرآن طلاق کے بعد عورت کے سکنا یعنی سکونت کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ شوہر کے گھر میں رہے گی، اور خرچے کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ نفقہ کس پر ہے؟ مرد پر ہے. حالانکہ قرآن و حدیث میں یوں تطبیق دی جا سکتی تھی کہ قرآن جس طلاق یافتہ کا تذکرہ کر رہا ہے وہ 2 طلاقوں والی ہے یا 1 طلاق والی ہے، 3 والی نہیں ہے. اور حدیث جس کا تذکرہ کر رہی ہے وہ کتنی ہے؟ 3 طلاقوں والی. لیکن حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ قرآن نے یہ فرق نہیں کیا کہ 1 طلاق والی یا 2 طلاق والی یا 3. قرآن کہہ رہا ہے جو بھی طلاق یافتہ ہوگی اس کو نہ شوہر گھر سے نکالے گا نہ وہ خود گھر سے بولو نکلے گی. تو انہوں نے کہا ہم ایک عورت کے کہنے پر اس قانون کو چینج نہیں کر سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے عورت خود تو نہیں کہہ رہی، وہ تو پیغمبر کی حدیث پیش کر رہی ہے نا. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ لا ندری احفظت ام نسیت. ہمیں نہیں پتا کہ یہ عورت نے وہ نبی کے الفاظ کو یاد رکھا بھی ہے یا بھول گئی ہیں. یہ نبی کا حکم پورا کیا تھا، اس میں مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے بقیہ اماموں کے نزدیک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، جب ایک عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر وہ عورت کا نان نفقہ یا عدت شوہر کے ذمے، شوہر کے گھر میں نہیں ہے. امام شافعی شاید ایک چیز کو لیتے ہیں کہ نان نفقہ نہیں ہے سکنا ہے، یا اس کے الٹ کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں دونوں چیزیں نہیں ہیں اس حدیث کی بیس پہ. لیکن امام حنیفہ نہیں کرتے. یہ امام حنیفہ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا کہ بھئی اس میں کوئی بھی تعویل کی جائے گی. وہ تعویل کیا ہے وہ تو بیٹھ کے سوچتے رہو، لیکن کہہ رہے ہیں قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ طلاق یافتہ عورت عدت بھی شوہر کے گھر، چاہے 1 طلاق ہو چاہے 3 طلاقیں ہوں، اور اس دوران نان نفقہ بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. 1 طلاق ہو 2 3 ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کوئی بھی آ کے آپ کو حدیث دکھا دے گا اس زمانے میں کہ دیکھو حنفی علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے گھر عدت گزارے گی، جبکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث کہتی ہے 3 طلاقوں والی نہ اس کا نان نفقہ ملے گا نہ رہائش ملے گی. تو اب بتاؤ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہو یا پیغمبر کی بات مانتے ہو؟ اور حدیث کا نمبر بھی یاد کر کے آیا ہوا ہے وہ. تو جس نے پراپر وے میں فقہ پڑھا ہوگا نا اس کو پتہ ہے کہ ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور انہی اصولوں کے مطابق وہ فتویٰ دیتا ہے. ایسے لوگوں کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے. ان کو فوراً کہا جائے کہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو گھر میں نہ نکالو. اب اللہ کے قول پر عمل کرتے ہو یا اپنے محلے کے مسجد کے مفتی کے قول پر عمل کرتے ہو؟ تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ میرے مفتی کے قول پر نہیں، اس نے حدیث کا حوالہ دیا ہے. تو آپ فوراً بول دو ابو حنیفہ کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ وہ بھی قرآن کا. ہماری مسجد کے امام بھی کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا الزامی جواب ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ اپنا فقہ ہم لازمی تھوپ دیں دوسرے کے اوپر. ہمارا مطلب یہ کہ فقہا کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں وہ کن بیسس پر ہوتے ہیں. ہر ایک کا مقصد قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ ہے نا اس میں قرآن کو حدیث کی نسبت زیادہ ویلیو دی گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں اگر حدیث متواتر ہے پھر وہ قرآن کے برابر ہے.
متواتر کا مطلب اتنی سندوں کے ساتھ, اتنے سلسلوں کے ساتھ منقول ہے کہ اس میں اب غلطی کا امکان ختم ہو گیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ کس کے لیول کی ہے؟ پھر قرآن کے لیول کی ہے, پھر اس میں قرآن پہ اضافہ جائز ہے. اس کی بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. تو آج کل کے جو اسکالرز یوٹیوب پر آ رہے ہیں, پڑھا وڑا کسی نے کچھ نہیں ہوتا, بیٹھ کے چند حدیثیں رٹ کے ریفرنسز یاد کر کے یوٹیوب پہ دکھا کے قرآن اور سنت کے نام پہ منجن بیچنے کا کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو ہر چیز کو پراپر وے میں پڑھا جائے گا, اس کے بعد انسان فتویٰ دینے کا اہل بنتا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے جب نکلتے نہیں ہو رات کو تو سمجھو گے کیسے بات کو. تو ایک اور بات اسی سے میں سمجھا دوں. اب بات علمی چلی گئی ہیں تو ساری یہی خشک موضوعی چل رہے ہیں, اب تو تھوڑا سا سر پہ تیل ویل لگا کے آ جانا اگلے ہفتے. اب ایک اور, یہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. بہت زیادہ حنفیوں پہ نا کیچڑ اچھالا جاتا ہے کہ جب صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ظہر اثر کو ملائے مغرب عشاء کو, تو حنفیوں کو یہ کرتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ سمجھتے ہو یہ کیوں 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھتے؟ آپ ناروے سے آئے ہیں نا, میں نے ناروے میں بھی مسئلہ بیان کیا, لیکن وہ ڈیٹیل میں نہیں بیان نہیں کیا. اس کا کلپ چلا دیا لوگوں نے. اس کا کیا چلا دیا؟ کلپ چلا دیا لوگوں نے. تو فوراً کوئی اس کا جواب ریکارڈ کروا دے گا. تو میں اس کو تھوڑا سا کوشش کروں گا 5-10 منٹ میں خلاصہ بیان کروں, لیکن کوشش کروں گا پوری بات آ جائے. یہاں بھی وہی کام ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے قرآن کو کیا دی ہے؟ ترجیح دی ہے. دیکھو قرآن کے بارے میں اصول یہ ہے کہ 2 نمازیں جمع کرنے کے بارے میں اصول یہ ہے کہ حدیثوں میں جن میں 2 نمازیں جمع کرنے کا تذکرہ آیا ہے, تو جمع کرنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ صورتاً جمع کیا جائے. صورتاً جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ظہر کو آپ نے ڈیلے کیا, اتنا ڈیلے کیا کہ قریب تھا کہ ظہر قضا ہو جائے, اس وقت آپ نے ظہر پڑھ لی, اور قضا ہوتے ہی آپ نے کیا پڑھ لی؟ اثر پڑھ لی. تو دیکھنے میں کیا لگے گا 2 نمازیں اکٹھی, یہ بھی جمع ہے. امام ابو حنیفہ اس جمع کرنے کے قائل ہیں. سمجھتے ہو کیوں؟ اس طرح سے جب ہم حدیث میں تعویل کریں گے تو قرآن اور حدیث کیا ہو جائیں گے؟ آپس میں جمع ہو جائیں گے. اور اس پر بہت ساری احادیث شاہد بھی ہیں کہ نبی نے ایسے کیا ہے. صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح سے جمع کیا ہے. تو اب ایک بات سمجھیں کہ قرآن کی وہ آیتیں یا قرآن و سنت کے وہ دلائل جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں داخل نہیں کیا جائے گا, بلکہ ہر نماز کا اللہ نے الگ سے وقت رکھا ہے. قرآن کی وہ آیتیں متواتر بھی ہیں اور ان کا مفہوم بھی بہت واضح ہے, ان میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت. قطعی کہتے ہیں پکی چیز کو, دلالت کا مطلب جو مفہوم ہے نا وہ بالکل کیا ہے؟ واضح ہے. میں اس کو آسان زبان میں قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت کو آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. قطعی الدلالہ قطعی الثبوت ہیں, اور حدیث جو جس میں 2 نمازیں اکٹھے کرنے کا تذکرہ ہے وہ یا تو قطعی الدلالہ نہیں ہے, اور جو قطعی الدلالہ ہے وہ قطعی الثبوت نہیں ہے. اب قطعی الدلالہ کیا ہوتا ہے, قطعی الثبوت ہوتا ہے. وہ ایک حکیم صاحب گئے نا, ان کے پاس ایک اردو ادیب کا ایک شخص آ گیا, ادب کا, کہنے لگا کہ خطوطان معدہ میں کچھ حالت خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. اصل میں کہنا چاہتا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو وہ زیادہ گاڑی اردو تھی, تو خطوط حکیم کی اس کھوپڑی میں نہیں آ رہا کہ کیا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے. بھائی شام کا سنا تھا, فلسطین کا. کہہ رہے ہیں خطوطان معدہ میں حالت خانہ جنگی. جب پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو حکیم نے کہا کمبختی بولنا, پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو یہ تو فقہ کی اصطلاح ہے قطعی الدلالہ قطعی الثبوت. میں اس کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں کیونکہ فوراً جو مخالفین ہیں نا وہ کلپ بنا دیں گے, اب ان لوگوں نے اصول فقہ کے چکر میں ڈالا ہوا ہے, لوگوں کو قرآن و حدیث سے کیا ہوا ہے, ہٹایا ہوا ہے. اپنی جہالت کو نا اس طرح سے چھپاتے ہیں. قطعی الدلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 آدمی مختلف قسم کی دعوے کیے. ایک نے دعویٰ کیا کہ یہ کام ہوا ہے, دوسرے نے دعویٰ کیا کہ یہ کام نہیں ہوا ہے. اب جس نے دعویٰ کیا نا یہ کام ہوا ہے, اس کے پاس اپنے دعوے پر بہت سارے گواہ ہیں. کتنے گواہ ہیں؟ بہت سارے گواہ ہیں. اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کام نہیں ہوا, میں وہاں موجود تھا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا, میں تو وہاں موجود تھا, اس کے پاس اس دعوے پر صرف 1 یا 2 گواہ ہیں. تو ہم کہیں گے قطعی الثبوت جو ہے وہ پہلا مدعی ہے
دوسرا مدعی قطعی الثبوت نہیں ہے, اس کے پاس بھی گواہ ہیں لیکن اتنے پکے ڈھکے نہیں ہیں, اس کے پاس تو درجنوں لوگ ہیں. ایک بات, اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت. اب قطعی الدلالہ کسے کہتے ہیں؟ دلالت کا مطلب یہ ہے کہ ایک گواہ کا بیان بہت کلیئر ہے, اس کا دوسرا مطلب نہیں نکلتا. دوسرا گواہ جو بیان دے رہا ہے نا, اس کا تشریح کرنی پڑ رہی ہے, اس میں احتمال ہے, اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک شخص ایک دعویٰ کر رہا ہے, اس دعوے پر اس کے پاس گواہ کثرت سے بھی ہیں اور ان گواہوں کے بیان کا دوسرا مطلب نکلتا بھی نہیں ہے, جبکہ دوسرا شخص دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس اس کے گواہ بھی کم ہیں اور گواہوں کے جو بیان دے رہے ہیں نا اس کا بھی مفہوم واضح نہیں ہے. تو جج کس کی گواہی کو لے گا؟ پہلے والے کی لے گا. یار یہ بیان بھی کلیئر ہے 2 اور 2 4 کی طرح, اور گواہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا جھوٹ ممکن ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولا ہو انہوں نے. تو قرآن مجید سے یہ بات کہ ہر نماز کا اپنا ٹائم ہے اور اپنے ٹائم پر پڑھنا واجب ہے, اتنی ساری قرآن کی آیتیں ہیں کہ یہ آیتیں قطعی الثبوت بھی ہیں. ایک تو قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے, لیکن اتنی ساری آیتیں اور ان کا مفہوم میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. وہ کون سی آیتیں ہیں؟ سب سے پہلی آیت تو یہ, قرآن میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو, فرجالن او رکبانا, تو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تم پیدل نماز پڑھو یا سواری پر سوار ہو کے نماز پڑھو. اے اللہ میدان جنگ تو اکثر سفروں میں لگا کرتا تھا نا, اے اللہ سفر بھی ہے, میدان جنگ بھی ہے, تو کہہ رہے نماز کا ٹائم نہیں مل رہا, تو کوئی بات نہیں, گھوڑے پر سوار ہو کے ہی پڑھ لو. تو یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے, ڈیلے کر دیتے ہیں اس کو. ہم ظہر کو لے جائیں گے, مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ظہر اثر پڑھیں گے, اور آدھے گھنٹے بعد یا 20 منٹ بعد کیا ہو جائے گی؟ مغرب عشاء. جیسے کہ ایک نیا فتویٰ آیا مارکیٹ میں, رہیں گے مزے سے, پھر سارا دن لڑتے رہیں گے. اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نا 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 نا, یہ نہیں کرنا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, ٹائم نہ ملے تو گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھ لو, وجہ اس کی یہ ہے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. کیا مطلب؟ ان اوقات سے آگے پیچھے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ آیت قطعی الدلالہ بھی ہے اور قطعی الثبوت بھی ہے. اس کے علاوہ جہاں اہل جنت کا قرآن تذکرہ کرتا ہے وہاں قرآن لازمی یہ کہتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون, یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے نہیں ہیں. حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹائم کے اندر. اسی کو تو حفاظت کہتے ہیں نا. ڈیلے کرنے کو حفاظت تھوڑی کہتے ہیں, اس کو تو پڑھنا کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, تو اللہ ہم رات کو اکٹھی ساری 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں, یا ہم ظہر اثر میں پڑھتے ہیں اور مغرب کو عشاء میں پڑھتے ہیں. تو یہ حفاظت تو نہیں ہوئی نا. اور صلات کا لفظ بھی ہے اور صلوات کا لفظ بھی ہے. عربی میں جمع کے لیے کم سے کم 3 کے لفظ پر دلالت ہوتی ہے, کم سے کم 3. اور صلوات میں تو جمع قلت بھی نہیں ہے. یہ اس کا مطلب زیادہ نمازیں, تو 5 نمازیں مراد ہیں اس سے. تو 5 نمازوں کی یہ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. اور جہاں اللہ نے مفرد کا لفظ استعمال کیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون, وہ تو اس سے بھی زیادہ صریح ہے, کیونکہ یہاں اس میں جنس ہے. نماز یعنی جو 5 نمازیں ہم نے فرض کی ہیں ان کی یہ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. تو حفاظت 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 درجنوں کئی جگہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے. اور قرآن یہاں سفر اور حضر میں فرق, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, تو متبادر تو یہی ہے کہ سفر کے بارے میں اور جہادی سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھنے. تو امام صاحب کی نظر میں کہ اتنی واضح آیتیں ہیں جہاں بار بار حفاظت 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 کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, یہ آیتیں قطعی الثبوت بھی ہیں اور قطعی الدلالہ بھی ہیں. جبکہ حدیثوں میں جو تذکرہ آتا ہے سفر میں 2 نمازیں آپ نے اکٹھی پڑھی ہیں, وہ یا تو قطعی الثبوت نہیں ہے یا قطعی الدلالہ نہیں ہے. جن نمازوں میں آتا ہے نا ظہر کو پراپر قضا کر کے اثر میں لے کر گئے ہیں, ان کی سند پہ کلام ہے. اور جن کی سند پہ کلام نہیں ہے ان میں یہ نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کیا ہے, ان میں کہ ظہر کو مؤخر کیا اثر تک اور اثر کو مقدم کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے امام ابو حنیفہ کا موقف اس بارے میں احتیاط پر مبنی بھی ہے اور
بہت مضبوط موقف ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے جو دو شاگرد ہیں نا, امام ابو یوسف اور امام محمد, انہوں نے بہت سے مسائل میں امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے, مجتہد تھے وہ بھی. اس مسئلے میں انہوں نے امام حنیفہ سے اختلاف نہیں کیا. دلائل بہت مضبوط ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. دوسری بات یہ کہ حج میں ہم کیا کرتے ہیں, مینا میں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں, کیونکہ وہاں قطعی الدلالہ بھی ہے اور قطعی الثبوت بھی ہے. کیونکہ حج کو کوئی ایک صحابی تو بیان نہیں کر رہا نا, ہزاروں صحابہ نے حج میں دیکھا. تو جس سے بھی نقل ہے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں عرفات میں مغرب کو قضا کی آپ نے, اور عرفات میں آپ نے ظہر اثر ملا کے پڑھی ہے. تو اس کے تو بیانات اتنے ہیں کہ, اور حج کا ویسے بھی شریعت ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ حج کے سارے ارکان ہی خلاف قیاس ہیں. تو وہاں اس کے ہم قائل ہیں کہ وہاں ظہر اثر اکٹھی پڑی جائے گی. اور یہی اس کی دلیل ہے. دیکھو حج کی بھی کبھی تو سفر تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, مدینہ سے چلے, کتنا لمبا مہینوں کا سفر تھا وہ, مکہ آئے اور حج کر کے گئے. راستے میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہوتی تو صحابہ بیان کرتے نا اس کو اس طرح سے اکٹھی کہ بالکل واضح ہوتا کہ ظہر کو عصر میں یا عصر کو ظہر میں یا مغرب اور عشاء کو بالکل ملا کے. کہیں تو بیان ہوتا نا. بیان کہاں کیا جا رہا ہے؟ صرف مزدلفہ میں اور عرفات میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تو میں نے بیسک خلاصہ بیان کیا ہے. اور بعض صحابہ سے یہ ثابت بھی ہے. عبداللہ بن عمر سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ سفر میں تھے تو ان کو جلدی تھی, تو انہوں نے کیا کیا, مغرب کو مؤخر کیا. جب شفق غائب ہونے کا ٹائم آیا نا, اس سے پہلے مغرب پڑھ کے تھوڑا سا اسٹے کیا اور پھر فوراً عشاء پڑھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اور ایک اور بات, بعض دفعہ ایک عقلی دلیل بھی دلیل ہوتی ہے. اصل تو قرآن و سنت کے دلائل ہیں, لیکن ایک عقلی بھی دلیل ہے. عقلی دلیل یہ ہے کہ اسلام نے سفر میں 4 رکعت کی 2 پڑھنے کی آپ کو رخصت دی ہے. یہ اسی وجہ سے دی ہے کہ نماز قضا نہ ہو. یہ سفر کی وجہ سے حرج ہوتا ہے نا, تو 4 کی کتنی کر دیں؟ 2 کر دیں. تو یہ حکمت ہے ہی اس لیے کہ یہ 2 کو بچاؤ. اگر قضا ہی کرنا ہوتا تو پھر ظاہر یہی ہے کہ پھر 4 کی 2 کرنے کی اجازت نہ ہوتی. یہ رخصت دی اسی وجہ سے گئی ہے تاکہ نماز کی کیا ہو جائے, حفاظت ہو جائے. کوئی یہ نہ کہہ سکے جی میں سفر میں اتنی ٹینشن میں کیسے نماز پڑھتا. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, آدھی معاف کر دی میں نے, ٹھیک ہے نا, 2 پڑھ لے تو اس لیے پھر بھی ہم تو دوسرے مجتہدین کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام شافعی بھی برحق ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو مخالف لوگ ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں دلیل اور قرآن و سنت صرف انہی کو آتا ہے. باقی جو آدھی امت جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتی آئی ہے, پہلے تو آدھی سے بھی زیادہ لوگ فالو کرتے تھے, اب 50% ہو گئے ہیں. تو یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ معاذ اللہ یہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل کر رہے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو احتیاط پر مبنی ہے. نماز کے بارے میں تو ویسے بھی احتیاط کا قول لینا چاہیے. اور آج کل کے سفر تو ویسے ہی اتنے آسان ہو گئے ہیں کہ اس میں تو شرم آ رہی ہوتی ہے اکٹھی کرتے ہوئے نمازوں کو. کیونکہ جو ائمہ 2 نمازیں اکٹھے کرنے کے قائل بھی ہیں نا, وہ بھی اس کے ثواب ہونے کے قائل نہیں ہیں. وہ اس کے قائل ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی نہ پڑھو. جبکہ ہم نے اپنے اہل حدیث بھائیوں کو دیکھا ہے عام طور پہ سفر میں ہمیشہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوں گے وہ, حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ بھی یہ لکھتے ہیں, شیخ صالح العثیمین کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ جو 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا جو قول ہے نا, اس میں عزیمت نہیں ہے, یہ رخصت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احیاناً یہ بات ثابت ہے. عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنے کا ہی تھا, سفر ہو یا حضر ہو. لیکن ہم اپنے اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں جو جن کا مجھ سے واسطہ پڑا ہے, ہمیشہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون سا, یہ بھی تو احتیاط کے بھی خلاف ہے, اور سنت جس کو آپ سنت کہتے ہیں اس کے بھی خلاف ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی 4 کی 2 پڑھنا وہ تو پھر ایک الگ ہے, کیونکہ ہمیں کوئی صریح حدیث نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی 2 کی 4 پڑھی ہوں. تو اس لیے حناف تو اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ سفر میں 2 کی 4 پڑھی جائیں. دیگر ائمہ کہتے ہیں 2 بھی پڑھ سکتے ہو, 4 بھی پڑھ سکتے ہو. تو وہ پھر ایک الگ دلائل کی دنیا ہے. تو میرا مقصد, جب میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا کدھر کو نکل گئی, تو یہ ساری چیزوں کا میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کب تک بیان کر کے اپنے سر کو گنجا کرتے رہیں گے. ایک نصاب تھوڑا سا مرتب کیا جائے اس زمانے کے لحاظ سے. اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ سب کو حنفی بنانا ہے. ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, مسلمان ہو جاؤ, بھلے شافی بن جاؤ, مالکی بن جاؤ, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم فقہا کا طریقہ استدلال ضرور سکھائیں گے, تاکہ کوئی بھی مذہب طریقہ استدلال کے فقہا میں اختلاف ہوتا کیوں ہے, کن بیسس پر ہوتا ہے,
تو وہ بیسس ہم انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے لوگوں کو بتائی جائیں, تاکہ کوئی بھی مذہب کے نام پہ منجن بیچنے کے لیے آ کے فقہا سے بدگمان کرے کہ امام مالک تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے جبکہ حدیث میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے, امام حنیفہ تو رفع الیدین کے قائل نہیں ہے جبکہ حدیث میں رفع الیدین کا تذکرہ ہے, اور جناب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو قنوت نازلہ کے قائل ہیں فجر میں جبکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ منسوخ ہے. تو یہ موٹے موٹے جو فقہا کے اصول ہیں نا, تاکہ لوگ بدگمان نہ ہوں فقہا سے, ان کو پتہ ہو کہ بھائی سب کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں, جو جس کو بھی فالو کرے گا وہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرے گا. تو یہ اچھا, ان باتوں پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں فرقہ پرست, حالانکہ ہم مخالف کے لیے ظرف بڑا کر رہے ہیں اور ہمارا مخالف ہمارے لیے ظرف بڑا نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں, باقی سب منجن بیچ رہے ہیں. تو فرقہ پرست کون ہوا؟ نام رکھنے سے تھوڑی پتہ چلتا ہے. ایک آدمی چوریاں کر رہا ہے, ڈکیتیاں کر رہا ہے, امن خراب کر رہا ہے, نام پولیس خان رکھا ہوا ہے اس نے, اور پولیس کو ڈاکو کہہ رہا ہے وہ. تو یہی ہو رہا ہے, جو آدمی کم بخت یوٹیوب پہ اٹھ کے سب سے زیادہ مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا رہا ہو, فرقہ پرستی کی آگ میں جھونک رہا ہو, اس کو لوگ کہتے ہیں یہ فرقوں کی دکان بند کر رہا ہے. اور جو براڈ مائنڈیڈ ہو وہ کہتا ہے یار کوئی شافی اگر رفع الیدین کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی مالکی اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو بھی, کیونکہ دلائل سب کے پاس ہیں. ہم تو شافیوں کو بھی ٹھیک کہتے ہیں نا, مالکیہ کو بھی ٹھیک کہتے ہیں, تو ہم فرقہ پرست کہاں سے ہو گئے؟ تو ان کو لوگ کیا کہتے ہیں, یہ اپنے فرقوں کی دکان چلا رہے ہیں. تبھی آپ دیکھ لیں یہ جو فرقوں کے خلاف چل رہے ہیں نا, یعنی جو دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم فرقوں کی دکان بند کر رہے ہیں, ان کو دنیا میں کوئی نہیں لفٹ کراتا. یوٹیوب کی حد تک تو یہ دنیا میں مشہور ہوں گے, لیکن دنیا میں اس فرقے کے لوگ, کیونکہ ابھی نیا فرقہ لانچ ہوا ہے نا, مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, تو عملاً کہیں ان کا کہیں بھی نہیں ہے. یعنی عملاً کہیں کسی مسجد میں جائیں گے تو 6 آدمی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے, کیونکہ جن کی دکان کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بند کرنے, دنیا میں پھیلے ہوئے وہی ہیں. صحیح ہے نا, دنیا میں پھیلے ہوئے کیا ہیں؟ میں تو حیران ہوتا ہوں یار, ہم جب یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو اتنی ویورشپ بہت زیادہ نہیں ملتی ہمیں, لیکن جب دنیا میں جاتے ہیں تو یار ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. میں پشاور میں گیا, پاؤں رکھنا ممکن ہو گیا, ناممکن ہو گیا مسجد میں, لگ رہا تھا آدھا پشاور آ گیا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ پشاور میں جو 1200 سال پہلے اسلام آیا نا, ہم اسی اسلام کو پروموٹ کرنے گئے وہاں پہ. آپ جو فرقوں کی دکان کے بند کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو کہ نیا فرقہ لا رہے ہو جو ابھی تک پشاور میں لانچ ہوا ہی نہیں ہے, وہ اسلام 15ویں صدی میں آ رہا ہے. نہ وہ لاہور میں وہ اسلام, نہ وہ پشاور میں, نہ وہ خانیوال میں, نہ وہ چیچا وطنی میں, نہ وہ کراچی میں. یوٹیوب پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پوری دنیا سے, کچھ جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اکٹھے ہوتے ہیں, تو ان کی ویورشپ دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کا کراؤڈ کیا ہے. جب آپ مارکیٹ میں جاؤ گے تو کراؤڈ نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے نکل پڑتے ہو رات کو. جب سمجھو گے بات, پڑھتے نہیں ہو رات کو, نکل پڑتے نہیں ہو, پڑھتے نہیں ہو رات کو, تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ مطالعے کا ذوق ختم ہو گیا نا مارکیٹ میں. تو میں تو پشاور گیا, میں نے ان سے بولا بھائی جو 1200 سال پہلے اسلام آیا تھا نا پشاور والوں, وہ اصل اسلام تھا. اب 15ویں صدی میں کوئی نئی قرآن و سنت کے نام پہ کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے تو اس کو مسترد کر دو. بولو الو بنا رہا ہے, وہ جو آ گیا تھا نا وہی والا ہے اصل. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1200 سال سے پشاور والے گھاس کھا رہے ہوں, اب آ کے ان کو کوئی اسلام بتا رہا ہو کہ اوریجنل تو سچی مچی کا یہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے ہمارا مسلک پشاور میں, یہ یہاں سے ہم نے سنا, یہ جو دماغ کیا نا, ایک صاحب کہنے لگے اب ہمارا مسلک پشاور میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا اب کیا پھیل رہا ہے پشاور میں, اسلام تو 1200-1300 سال پہلے آیا ہے یار, یہ اب کیا پھیل رہا ہے بھائی. اور جو پشاور میں 1200 سال پہلے اسلام آیا, کراچی میں بھی وہی آیا, دہلی میں بھی وہی آیا, سہارنپور میں بھی وہی آیا, کلکتہ میں بھی وہی آیا. تو یہ نئی چیز جو مارکیٹ میں آ رہی ہے, کتنا خوبصورت لیبل لگائے, تو اس کو سائڈ پہ کر دو. یہ کوئی, ہاں جو اسلام 1200 سال پہلے آیا تھا اصل تو وہی ہے, کچھ بدعتیں شامل ہوتی رہی ہیں, کبھی آئیں پھر وہ نکل گئی. بدعت کبھی بھی کنٹینیو صدیوں تک چلتی نہیں ہے. تو جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کو ہٹاتے رہو. تو پورا یہی چینج کر دو کہ یہ سارے علمائی غلط ہیں, یہ فقہی غلط ہے. تو میرے بھائی غیر مسلم بولے گا 1200 سال میں نہیں آیا تو اب پتہ نہیں. جیسے اسلامی خلافتیں جتنی ہیں نا, بعض لوگ کہتے ہیں ساری خلافتیں غلط تھیں. امام احمد بن حنبل نے یہ فتویٰ اس لیے دیا کہ فقہ حنفی کی حکومت تھی, اس کے روب میں آ گئے. اس کا مطلب امام احمد بن حنبل جو 1300 سال تقریباً پرانی بات, اس وقت کس کی حکومت تھی؟ خلافت فقہ حنفی کی تھی. تو وہ تو اوریجنل اسلام تھا نا. اس وقت اللہ نے غلط لوگوں کو حکومت دے دی تھی.
تو کہیں شافی لوگوں کی حکومت رہی ہے, کہیں مالکیہ کی حکومت رہی ہے, اندلس کی طرف مالکیہ, فقہ مالکیہ تھا, تو یہی رہے ہیں سارا. حرم میں کہتے ہیں نا 4 مصلے تھے, غلط تھے, ہم 4 مصلوں کے قائل نہیں ہیں, اور ساری دنیا اس پہ متفق بھی نہیں تھی, لیکن 5واں پھر بھی نہیں تھا, اس لیے کہ مسلمانوں کی نمائندگی 4 مصلوں میں ہی سمجھی جا رہی تھی اس وقت. 5ویں نے کیوں اپلیکیشن نہیں لکھی کہ میرا بھی ہونا چاہیے, تھا ہی نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, تو کوئی تھا ہی نہیں 5واں. تو ان کی شیعہ لوگ تھے لیکن ان کو نمائندگی نہیں دی گئی, ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھا گیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ حرم اہل سنت والجماعت کا ہے. تو یہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, فرقہ پرستی کے نام کو لیبل بڑے اچھے لگائے جا رہے ہیں کہ ہم فرقہ پرستی کی دکانیں بند کر رہے ہیں, فرقہ پرستی کو ختم کر رہے ہیں. تو ان خدا کا واسطہ ان لیبلوں پہ مت جاؤ. جیسے مغربی دنیا نے عورت کی آزادی کا لیبل بڑا اچھا لگایا, عورت آزاد, عورت آزاد. مقصد عورت کی آزادی نہیں ہے, مردوں کی عیاشی. رزلٹ اس کا کیا نکل رہا ہے, مردوں کی کیا ہو جائے, عیاشی ہو جائے. سمجھتے ہو؟ کل میں نے ایک کلپ سنا ایک خاتون کا, یونیورسٹی میں ایک لڑکی تقریر کر رہی ہے, میں نے اس پہ نیچے کمنٹس بھی کر دیے. تقریر میں وہ یہ کہہ رہی ہے, بہت اچھی بات دماغ میں آئی, اللہ نے دماغ ڈال دیا, میں نے سوچا تھا اس میں بات کروں گا کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں یہی چیز سکھائی جا رہی ہے. وہ لڑکی اپنی اسپیچ میں یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے خواتین ملتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے نا, آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر شادی کی بات پر آ گئے, تو کلپ میں شادی ہی کی بات وہ سمجھا رہی ہے. اور آپ کو بتاؤں, میں جتنا شادی کی حمایت کرتا ہوں نا, جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ مخالفت اس سے زیادہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے ملامت کرنی ہے نا مجھے کہ مفتی صاحب شادی کیوں کرتے رہتے ہیں, اصل میں آپ ان لبرل لوگوں کو ملامت کرو کہ تم کوئی اور کام کر لو, ہر وقت شادی کی مخالفت کیوں کرتے رہتے ہو, ہر وقت یہ کیوں کہتے رہتے ہو بچے 2 ہی اچھے اور شادی نہیں کرو. وہ خدا کی قسم بہت زیادہ ہے, اور میں جو دعوت دے رہا ہوں زبان سے دے رہا ہوں, پیسہ زیادہ خرچ نہیں ہو رہا اس پہ. وہ جو دعوت دے رہے ہیں نا صرف زبان سے نہیں, بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہے ہیں NGOs کے ذریعے, اور شرطیں لگا رہے ہیں آپ کو قرضے دینے میں کہ شادی ختم کرو سوسائٹی سے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو جس دن وہ دعوت میں ڈھیلے پڑ جائیں گے ہم بھی چپ ہو جائیں گے. ان کی دعوت بہت پاورفل ہے, وہ یونیورسٹیوں میں گھسے ہوئے ہیں, وہ زبان سے یہ نہیں کہتے کہ شادی نہ کرو, مگر جو اسٹائل اختیار کرتے ہیں نا, لیبل لگا رہے ہیں خوشنما, اس سے کہنا وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو, اس کے علاوہ جو کرنا ہے کرو. تو یونیورسٹی میں ایک مسلم لڑکی اسپیچ کر رہی ہے, تقریر کے دوران کہتی ہے کہ مجھ سے اکثر خواتین پوچھتی ہیں تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی, تمہیں تو بن جانا چاہیے, تمہاری تو زندگی ادھوری ہے. تو وہ آگے پھر تقریر میں کہتی ہے کہ میں ان کو سمجھاتی ہوں کیوں بھائی, میں کیوں شوہر کی پابندیوں میں آئی ہوں, میں کیوں سسرال کے خاندانوں میں جکڑوں, میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہوں, میں ایک لائف اپنی باؤنڈ کر دوں چند لوگوں کے لیے, تو میں کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں جو ملک میں رہنے, میں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں میں. کتنا خوبصورت لیبل ہے نا, گویا اپنی زندگی ہم قوم کے لیے کیا کریں گے, قربان کریں گے, اور ایجوکیشن میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے. یہ صرف ایک لڑکی کی آواز نہیں ہے, جتنی لڑکیاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں نا 99% کی یہی سوچ ہے. اور اس لڑکی نے یہ بھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ مجھ سے جب بھی خواتین ملتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ شوہر کے بغیر ادھوری ہے. یعنی گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری تکمیل مرد کے ذریعے ہوگی, گویا ہم مردوں کے محتاج ہیں, تو ہم کسی کے محتاج ہیں. اس کا میں حاصل بتا رہا ہوں آپ کو, ہم کسی کے محتاج تھوڑی ہیں, ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ خوشنما نعرے ہیں. اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ آپ جیسے ہم مردوں کو بھی آپ کا غلام بنا رہے ہیں کہ جیسے آپ مرد کے بغیر ادھوری ہو نا, مرد کو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ عورت کے بغیر کیا ہے, ادھورا ہے. اگر ہم یک طرفہ نعرہ لگاتے نا تو پھر ہم کہتے ہیں ہم عورت کو تو مرد کا محتاج بنا رہے ہیں, مرد کو عورت کا محتاج نہیں بنا رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں عورت جیسے آپ جیسے ادھوری ہو میاں کے بغیر, تو آدمی بھی ادھورا ہے کس کے بغیر, بیوی کے بغیر. اور یہ محلے کی عورتیں نہیں کہہ رہی, یہ فطرت اسلام کو نہیں مانتی, یہ نیچر کہہ رہی ہے. اسلام کو آپ نہ مانو, آپ لبرل بن جاؤ, لیکن یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے, اور اس سے بڑھ کر کیا بات میں کروں گا. اور اگر آپ نے شادی کو پرے کر کے ڈاکٹر بن گئی نا, اچھی ڈاکٹر, تو آپ جو علوم حاصل کرو گی نا وہ میڈیکل سائنس یہ کہے گی کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر ادھورا ہے. تو محلے والی عورتوں کو میرے پاس بھیجو, میں ان کو سمجھاؤں گا کہ اس پڑھی لکھی لڑکی کو سمجھانے کا طریقہ یہ, کسی ڈاکٹر کو لے جاؤ, مولوی کو نہ لے کے جاؤ. ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ بیٹی یا بہن کچھ بھی کہے گا اگر شریف آدمی ہوگا, تو وہ یہ سمجھائے گا کہ آپ بیٹا
یہ ڈاکٹر کہتے ہیں, سائنسدان کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے بغیر کیا ہے, ادھوری, اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے, ادھورا ہے. مذہب تو صرف یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکا میاں کی شکل میں ہونا چاہیے, بوائے فرینڈ کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. یقین نہ آئے تو ایسی بیسیوں لڑکیوں کو آج جا کے سوسائٹی میں دیکھ لو جو ایجوکیشن میں لگی ہیں اور انہوں نے شادی نہیں کی, لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئیں کہ لڑکی لڑکے کے بغیر ادھوری, لہذا انہوں نے بوائے فرینڈ کا راستہ اختیار کیا ہے. مجھے دکھا دو پڑھی لکھی لڑکیوں میں جن کا نہ میاں ہو نہ بوائے فرینڈ ہو. لبرل ماحول کی بات کر رہا ہوں جو مذہب کو نہیں مانتے, سب کے بوائے فرینڈ ہیں. تو یہ آپ مانتی ہو کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے, ادھورا ہے. اب اس کے دو راستے ہیں, ایک مہذب راستہ کہ وہ شوہر کی شکل میں ہو, اور ایک گدھے گھوڑے والا راستہ کیا ہے, بوائے فرینڈ. کیونکہ گدھا جو ہے شوہر تھوڑی ہوتا ہے, فرینڈ ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرینڈ شپ ہے آپ کی, تھوڑی زیادہ, پھر بریک اپ ہو جاتا ہے تھوڑی دنوں میں ان کا. کیسے خوشنما نعرے لگا کر ہماری بچیوں کو, بہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں, کیسے, اور لڑکیوں سے یہ اسپیچ دلوائی جا رہی ہے, پھر سب اس کو آگے شاباش دے رہی ہیں. اور اس کی ماں بتا رہی ہے کہ ہماری بیٹی, پوچھ رہی ہے اس سے نا کہ آپ نے اپنی بچی کی اتنی اچھی تربیت کیسے کی. میں نے نیچے کمنٹس کر دیے اس کے نا, میں نے کہا یہ اماں کی بھی یہی سوچ ہوتی نا تو یہ پیدا نہ ہوتی. اماں سے بڑی مسٹیک یہ ہوئی کہ, مسٹیک کہہ لو یا اچھا کام کیا, لیکن یہ اماں نے بھی اگر یہ مسٹیک کرتی تو یہ بچی پیدا نہ ہوتی. کیسا برباد کیا جا رہا ہے. تو وہ لڑکی سے میرا کبھی رابطہ ہو جائے نا تو میں اس کو تھوڑا سا, بلکہ ہو سکتا ہے یہ کلپ وہاں تک پہنچ جائے, میں اس کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو یہ جو باتیں آپ کی ہیں نا, یہ جب تک آپ ینگ ہیں تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں, تھوڑی سی ایج آپ کی بڑی ہوئی نا پھر میں آپ سے پوچھوں گا, پھر آپ کہیں گی کہ 20 بوائے فرینڈ میری زندگی میں آئے, کسی کمبخت بغیرت نے میرے ساتھ وفا نہیں کی. ادھوری تو میں اس وقت بھی نہیں تھی, اس وقت بھی میرا بوائے فرینڈ تھا, اور اگر نہیں تھا تو وہ ایک الگ ٹینشن ہے, کیونکہ تنہائی انسان سے برداشت نہیں ہوتی ہے, وہ بھی ایک ٹینشن ہے. بوائے فرینڈ نہ ہو, ہونا بھی ٹینشن ہے, ہونا تو اس لیے کہ وہ خیر انسان پر تھوڑی جچتی ہیں چیزیں. گورے تو مجبوری میں گوری عورتیں بوائے فرینڈ بناتی ہیں, ان کو تو پتہ ہے ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. تو آپ کی یہ مجبوری ہے, اور تھوڑی سی آپ کی ایج بڑھ جائے نا پھر میں آپ سے پوچھوں گا. پھر کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب تو ہم نے فون اٹھانا چھوڑ دیا, ورنہ پہلے تو اتنی لڑکیوں کی ایک پوری لسٹ تھی ہمارے پاس, اتنی لڑکیاں. پھر میں نے شادیاں کرانا ہی چھوڑ دی, میں نے کہا ہم تو یہ کام ہی نہیں ہے ہمارا. جنہوں نے ایم اے پی ایچ ڈی اعلیٰ تعلیم کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا, اب ایجوکیٹڈ تو بہت ہو گئیں, اب انہیں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بیوی کے بغیر ادھورا ہوں, مگر بیوی مجھے کیا چاہیے, کم عمر کی چاہیے. باقی جو آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی انجینئر ہیں, تو محلے میں ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے آلریڈی موجود ہیں, میں علاج کس سے کراؤں گا, ان سے کراؤں گا میں علاج. سمجھتے ہو بات. رہا یہ مسئلہ کہ کروڑوں کی خدمت کرنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنی زندگی ایک سسرال میں لگا دوں, یہ بات اس وقت درست تھی جب کروڑوں کی خدمت کرنے والے مارکیٹ سے کیا ہو جاتے, شارٹ, قحط پڑ جاتا لوگوں کا, ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے مارکیٹ میں, مرد مر چکے ہوتے سارے. صحیح ہے نا, ساری دنیا پاکستان میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جگہ ہی نہیں, یعنی ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہے ہوتے, سیٹیں خالی ہوتی, گورنمنٹ وہ بار بار کہہ رہی ہوتی بھائی آؤ یار, بندے ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. پھر ہم کہتے ہیں یار ایک لڑکی قربانی دے اپنے سسرال کی اور وہ ایک ڈاکٹر عبدالقدیر کی جگہ سنبھال لے. کیسے ہی ان بچیوں کی آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی شادی نہ کرو بھائی, کوئی زبردستی تھوڑی ہے. قوم کو تو خراب نہ کرو, قوم کو تو خراب نہ کرو. تو جو بیسک, آپ کی ہنسی کو دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آ رہی, ٹھیک لگ رہا ہے صرف انہی کی سمجھ میں بیان آ رہا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے نمبر دے دو, میں سمجھاؤں گا, اصل میں یہ کہنا چاہ. تو نیچر سے بغاوت مت کرو, سمجھتے ہو, نیچر سے بغاوت مت کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے, خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. اس تعلیم کو اور شادی کو ایک دوسرے کے اگینسٹ مت سمجھو, سارے کام ساتھ ساتھ چلاؤ. شادی بھی ہو, وقت پہ بچے بھی ہوں, پھر جتنا ٹائم ملتا ہے پڑھتے بھی رہو بیٹھ کے, اس میں کیا ہے, کیونکہ یہ آپ کی ضرورت ہے. نہیں تو پھر آپ گوروں کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو, ہم تو یورپ میں دیکھ کر آئے ہیں.
اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں کہ ترقی کی ہر چیز ہونے کے باوجود حال کیا، سوشل لائف زیرو ہو چکی ہے، زیرو ہو چکی ہے. کیونکہ جب نکاح ختم تو رشتے تو نکاح سے وجود میں آتے ہیں نا. اسٹیٹ سے تعلق ہے، آپس میں تعلق نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑی سی ایج آپ کی زیادہ ہوئی تو انسانوں کے بجائے آپ کے ہاتھ میں کتے آ جائیں گے. سمجھتے ہو نا؟ وہاں کسی بوڑھی عورت سے آپ تھوڑا ہنس کے بات کر لو نا، اتنی بیچاری متاثر ہوتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے آپ کے پاس ساتھ بیٹھ جائے، آپ باتیں کرتے رہو وہ سنتی رہے. ایسی تنہا، بڑی بڑی سائنٹسٹ ہیں ان میں، بڑی بڑی ڈاکٹرز ہیں، لیکن نہ شوہر ہے، نہ ساس ہے، نہ سسر ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ بیٹیاں ہیں، نہ بہویں ہیں، نہ دامادیں. یہ نیچرل ہے، یہ مولوی نہیں کہتا، یہ نیچر کہتی ہے کہ انسان کو یہ لائف چاہیے. صرف پیسے کو فوکس کرو اور اسی کو فوکس کرتے رہو، ترقی ترقی، تو بڑھاپے میں کیا نوٹوں سے دل بہلاؤ گے کیا؟ یہ نوٹ باتیں کریں گے تمہارے ساتھ بیٹھ کر. وہی ہوگا جاپان میں جیسے رینٹ بندہ ملتا ہے نا، بندہ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایک گھنٹہ کرائے پر بات کر رہا ہوتا ہے. ان بوڑھوں میں سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں، بینکوں کے مینیجر بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے کمپنیاں چلانے والے کمپنیوں کے اونر بھی ہوتے ہیں. بڑھاپے میں ان کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ قوم نے ان کو جتنا نچوڑنا تھا نچوڑ لیا، کمپنی نے ان کو یا بزنس نے ان کو پیسے دے دی. اب وہ کام کے نہیں، ریٹائر ہیں تو بیٹھو نا، اب ہمارا کیوں خون چوس رہے ہو. گورنمنٹ ان کو اولڈ ہاؤس بنا کے دے دیتی ہے، یہاں تم کیرم بورڈ کھیلو، یہ کھیلو وہ کھولو. کہہ رہے ہیں یار کوئی بندہ ہی نہیں ہے، کوئی ریلیٹی بھی نہیں ہے، تو کرائے پہ بندہ ملتا ہے. 1 گھنٹہ کے لیے جو ہے نا آئے گا، بیٹھے گا، 1 گھنٹہ بات کرے گا، ٹائم پورا ہو گیا. جیپنی ہے کیونکہ کام دیانتداری سے کرتے ہیں، تو 1 گھنٹے کے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا؟ شارٹ ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ لائف چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں بھی آ جائے. انسان کی بچی بنو، اپنے آپ کو کسی ٹھکانے لگاؤ. اولاد ہوگی، جو نیچرل لائف ہے وہ یہی ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں، مولوی نہیں کہہ رہا، مذہب نہیں کہہ رہا، مذہب بھی کہہ رہا ہے لیکن آپ مذہب کو نہ مانو، ڈاکٹروں کو مانو. لڑکی کی شادی میں جتنی تاخیر ہوگی نا، بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا، اور بچہ کی صحت متاثر ہونے کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا. یہ BBC کی رپورٹ میں نے خود پڑھی ہے کہ لڑکی کم عمر ہوتی ہے، اس کا بچہ صحت مند ہوتا ہے، خود بھی صحت مند ہوتی ہے. وہ ایک ایج ہے نا، جب ایج بڑھے گی تو ایج فیکٹر ایک حقیقت ہے بھائی، اس میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بریسٹ کینسر، کیونکہ جو بریسٹ ہیں وہ میچور ہو جاتے ہیں، پھر اس میں فیڈ کا عمل، تو فطرت سے، خدا سے تم لڑ رہے ہو یار، نیچر سے تم لڑ رہے ہو. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے، کوئی بچی کو آپ اسکول میں یہ سکھائیں کہ بیٹا کھانا پینا چھوڑ دو، ٹائم تمہارا ویسٹ ہوتا ہے، تم 2 پراٹھے کھاؤ گی، ایک تمہارا فائدہ ہوگا پیٹ کا، اور تم اس ٹائم میں اسٹڈی کرو گی تو کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوگا. پھر کلیپنگ، واہ واہ واہ. پھر لوگ کہیں ماں سے کہ آپ نے اپنی بچی کی بڑی خاندانی تربیت کی. وہ عقل مند بیٹھا ہوگا، وہ کہے گا کہ تیری یہ تیری جسمانی نیڈ ہے، تیری باڈی کی نیڈ ہے کہ پیٹ کو بھر. تو پیٹ کو بھر کے تو پڑھنے میں جتنا ٹائم ملتا ہے لگا دے، پہلے کس کو فوکس کر؟ پیٹ کو بھر. تو اسی طرح سیکسول ڈیزائرز جو ہیں اللہ نے عورت میں بھی رکھی ہیں، مرد میں بھی رکھی ہیں. یہ باڈی کی نیڈ ہے. عورت کو بھی بندہ چاہیے، بندے کو بھی کیا چاہیے؟ عورت چاہیے. ہم کوئی LGBT تھوڑی ہیں کہ وسیم کو ستار چاہیے، غفار کو قطب الدین چاہیے، اور راحت کو جو ہے کائنات چاہیے، اور کائنات کو جو ہے وہ مسرت چاہیے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہ تو ڈاکٹر بھی نہیں، میڈیکل سائنس بھی اس کو نہیں مانتی. عورت کو آدمی چاہیے اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے، مرد کو کیا چاہیے؟ عورت چاہیے. جب نہیں ہوگی تو کھوپڑی خراب ہوگی دونوں کی. تو پہلے نیڈ تو یہ ہے کہ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرو. آپ وہ پوری نہیں ہوں گی تو ایجوکیشن کا بھی بیڑا غرق ہوگا. تم ان کی اس ترقی کو تو دیکھ رہے ہو، ایجوکیشن، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں ڈپریشن کے کتنے مریض ہیں، مرد بھی عورتیں بھی. سب سے زیادہ ڈپریشن، تو میں تو کھل کے بول بھی نہیں سکتا بہت ساری چیزیں، مجھے ویزا ہی نہ چھین لیں وہ لوگ مجھ سے. میں تو بہت نپے تلے الفاظ میں، اتنے اچھے لوگ ہیں بس. بعض ملکوں میں، یورپ کی بات نہیں کر رہا، یورپ کے علاوہ ملکوں کی بات کر رہا ہوں. اب مجھ سے وہاں کسی نے کہا آپ 4 شادیوں پہ کچھ بات کریں. میں نے کہا لوگوں سے دیکھو، یہاں دوسری شادی کرنے پر بھی پابندی، دوسری شادی کی ترغیب دینے پر بھی پابندی ہے. تو میں دوسری شادی کی نہ ترغیب دوں گا، نہ میں اس پر بات کروں گا. اس میں بہت ثواب ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ بات آپ کو نہیں بتاؤں گا. اور میں نکل لیا وہاں سے پتلی گلی سے، کیوں مجھے پتا تھا میرے اوپر کیس کر دیں گے. بھائی آپ کسی کنٹری میں اس کے لا کے خلاف کیسے چلو گے یار؟
تو جس نے کرنی ہے مجھے میرے کندھے پہ رکھ کے کیوں بندوق چلا رہا ہے بھائی؟ تو کرے گا تو اور پھنسوائے گا مجھے. بعض کنٹریز ایسے ہیں, زمین کے علاوہ مریخ کے کسی کنٹری کی بات کر رہا ہوں میں, بعض کنٹریز ایسے ہیں, میں ان کنٹری کا نام نہیں لوں گا, بعض کنٹریز ایسے ہیں کہ ترقی کی اس انتہا کو پہنچے ہیں نا جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے. آپ 500 سال میں بھی شاید ان حالات میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو ابھی ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں. ساری لڑکیاں بھی شادیاں چھوڑ دیں اور سائنسدان بنے اور ڈاکٹر بنے, اور وہ تو کھپاؤ گے کہاں ان کو؟ اتنی ساری, اتنے تو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے نا. ہر لڑکی سائنٹسٹ بن رہی ہے, ہر لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہے, ہر لڑکی کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومے کر رہی ہے, تو کھپاؤ گے کہاں؟ نتیجہ یہ نکلے گا مردوں کو گھر بٹھاؤ گے پھر تم, یہی نتیجہ نکلے گا نا. یہ اپاہج بنیں گے گھر بیٹھ کے, بیویوں کی کمائی کھانے کی ان کو عادت پڑے گی, پھر بیویاں ہی شارٹ, پھر نکاح جب عورت کہے گی جب تو نے میری کمائی کھانی ہے شادی کیوں کروں, پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, پھر نتیجہ یہ نکلے گا گرل فرینڈ کھلا رہی ہوگی کس کو؟ جیسے کہ گوروں میں ہو رہا ہے. وہاں تو بعض دفعہ گرل فرینڈ اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہے. اتنا تو لازمی ہو گیا ہے کہ میاں بیوی ہر آدمی ہر اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے, ایک دوسرے کا خرچہ اٹھانے کا تو سوال ہی پہ. ناروے کے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیں آپ, مسلمانوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں سے بدگمان نہ ہو, تو وہ تو اب مسلمانوں میں بھی بہت ہو گیا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ مردوں کے مزے, ابھی مرد بیوی رکھتا ہے تو 20 ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آتی ہیں. میں یورپ میں تھا نا, تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا آپ یہیں اسٹے کر لیں, آپ نیشنلٹی لے لیں یہاں کی. میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں آنا, اب بہت اچھا کنٹری ہے, آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ, لیکن یہاں رہ نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں 15 بچوں کو وہاں بڑے مزے سے پال سکتا ہوں. پاکستان میں آمدن کم ہے لیکن برکت اتنی ہے کہ یہاں 4 بیویاں 15 بچے پالتے ہیں لوگ الحمدللہ. وہاں میں نے کہا بھائی ہر بچہ جاب پہ جائے گا, بیگم کو الگ جاب دلواؤ. یہ آپ کو پاکستان کی پازیٹیو بات بتاؤں, یہاں غربت, مہنگائی, گٹر کے ڈھکن, سب بڑے بڑے مسائل ہیں, لیکن خدا کی قسم یہاں جو ارننگ میں برکت اللہ نے رکھی ہے وہ ان ملکوں میں نہیں رکھی. اتنی برکت ہے کہ وہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ یار وہاں ہم کتنے آرام سے, غریب آدمی بھی, آج مجھے بتایا چائے کا کپ 60 روپے کا ہو گیا. کتنی مہنگی چائے ہو گئی ہے, لیکن ہوٹلوں پہ رش دیکھو یار, سارے چرسی ہیروئن جی بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. کماتے کھاؤ کب ہو یار تم, گورنمنٹ 5 روپے الاؤنس نہیں دے رہی کسی کو, ایک دھیلا گورنمنٹ نہیں دے رہی, الٹا لے رہی ہے. اس کے بعد بھی آپ کو غریب سے غریب جھاڑو لگانے والا بھی 60 روپے کا چائے کا کپ بیٹھ کے کیا ہو رہا ہو, پیے جا رہا ہوگا. جس دن زیادہ ٹینشن ہوگی 6 کپ پیے گا بیٹھ کے. اور بیوی پر تو لٹائے, وہ تو فرض ہے لٹانا, وہ تو پھر وہ تو اتنا کرے گا, وہ تو زندگی بھر کرتا رہے گا خرچ. تو ہماری بچیوں کو خراب کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں بھائی, یہ لیول لگا کے. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, آپ پڑھیں لیکن فطری زندگی سے بغاوت نہ کریں. آپ کھانے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے, اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد نیند آتی ہے, تھوڑی دیر آرام ہوتا ہے, پھر اسٹڈی کے لیے جو ٹائم بچے تو آپ لگاتے ہیں. یہ نہیں کہ کھانے کو ہی شارٹ کر دیں مارکیٹ سے. ایکسرسائز کا ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے آپ کو, نیند کا ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے. تو جیسے نیند ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ, ایکسرسائز ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ, گپ شپ لگانا, تفریح کرنا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ. کبھی کبھی گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں نا یونیورسٹی میں لوگ. اسی طرح کھانا پینا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ. تو میرے بھائی یہ جو سیکس ہے معذرت کے ساتھ, یہ بھی کس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ باڈی کی. یہ نہیں ہوگا تو کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ ہوگی. یہ لڑکی کی بھی ریکوائرمنٹ اور لڑکے کی بھی. تو جن ملکوں نے شادی پر پابندی لگائی انہوں نے پھر کھلے حرام سیکس کی اجازت دے دی. ایسا نہیں ہے گوروں نے کہا کہ لڑکیاں جو ہے ریلیشن قائم نہ کریں, ایجوکیشن کو فوکس کریں. انہوں نے کہا کریں, حلال حرام کی فرق چھوڑ دیں. تو اگر آپ ہمارے معاشرے کو بھی گدے گھوڑے بنانا چاہتے ہو پھر تو یہ باتیں بہت اچھی ہیں. اگر چاہتے ہو کہ نہیں گدے گھوڑے نہیں بنے اور پھر بڑھاپا ہمارا اچھا گزرے, تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو ان کے ایک پازیٹیو چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ ترقی ورقی, لیکن جو اینڈ, میں ایک ملک کی بات کر رہا تھا مریخ میں کسی ملک, کوئی ایک ملک ہے بہت ترقی یافتہ ملک ہے, مثالیں دی جاتی ہیں اس کی. میں وہاں گیا ہوا ہوں. تو اب آپ کہیں گے مریخ سے کیسے ہو کے آ گیا؟ تو بھائی ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ کوئی فرشتہ مجھے لے گیا ہو, مریخ سے اٹھا کے لے آیا ہو. وہاں خودکشی لیگل ہے. اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا کہا کہ بھائی ادھر ادھر پھٹنے سے بہتر ہے, چیتھڑے اڑیں گے, بدبو ہوگی, کوئی کرنٹ سے بجلی کی تاروں کا سسٹم خراب ہو سکتا ہے, کوئی کھمبے سے چپک گیا تو ایسا نہ ہو اس چپکنے والے کو دیکھ کے کوئی ہاتھ لگائے تو وہ بھی نہ چپک جائے جس کا خودکشی کا پروگرام تھا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے, کیونکہ ایک جرم جب روکا نہیں جاتا نا
تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے یار, روکنا تو ممکن نہیں ہے, کچھ قانون بنا دو تاکہ زیادہ خرابی نہ پھیلے. تو اس گورنمنٹ نے کیا کیا, انہوں نے خودکشی کو لیگل کر دیا. انہوں نے کہا جب بھی آپ نے پھٹنا ہو, مرنا ہو, ہلاک ہونا ہو تو آپ رجسٹریشن کروائیں. حقیقت ہے یہ, اور فیس دیں گے آپ. تو مرنے والا گورنمنٹ کو یا اس ادارے کو جو گورنمنٹ سے رجسٹر ہے اس کو فیس دے کے بکنگ کروا رہا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں, ادھر ادھر غلط طریقے سے مر گیا, ٹینشن زیادہ ہو جائے گی, پتہ چلا مرا ہی نہیں, مفلوج ہو گیا, صحیح ہے نا, نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا. تو بہت ساری ٹینشنوں سے بچنے کے لیے بھائی رجسٹریشن کروا دیں, فیس لیتی ہے گورنمنٹ. تو پیسے دے کے لوگ, اور اس میں اتنی بکنگ ہو گئی ہے کہ نئے آدمی کو آرام سے ٹائم نہیں ملتا. سمجھ رہے ہو نا, نمبر بہت دیر سے آ رہا ہے. جیسے فلائٹیں جب رش زیادہ ہو جائے نا تو آپ کو سیٹس نہیں مل رہی ہوتی, تو 2 مہینے بعد 3 مہینے, تو ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو میں مریخ پہ جب گیا, میں نے ارادہ کیا مریخ پہ جا کے ولاگ بناؤں, لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی, پھر یہ لوگ بہت پکڑے ماریں گے مجھے. ایسا نہ رجسٹریشن میں میرا بھی زبردستی کا نام ڈال دیں. تو ہمارا کلچر بھی یار, تم تعلیم کو فوکس کرو, ایجوکیشن کو فوکس کرو, تم بیچ میں شادی کو کیوں گھسیڑتے ہو یار؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم تعلیم نہ حاصل کرو, تم ڈاکٹر نہ بنو؟ لیڈیز میں ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہے, بہت سے جگہوں پہ تو خواتین ہی زیادہ اچھا کام کر سکتی ہیں. تو اب کس نے منع کیا؟ لیکن بیچ میں اس کو کیوں لے کر آتے ہو کہ جلدی شادی نہ ہو, بچے پیدا نہ ہو, اس کو کیوں گھسیڑتے ہو بیچ میں یار تم؟ جیسے کھانے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, ایکسرسائز کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, سونے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اچھے شوہر کی تلاش کو بھی زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا. سمجھتے ہو اس کو اللہ نے عورت بنایا اس لیے تاکہ, کیونکہ 2 جنس میں پیدا کیا, مرد اور عورت, یہ الگ الگ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ورنہ اللہ سب کو بیچ کا پیدا کر دیتا. جیسے کہ کچھ ایسے بیچ کے بھی مارکیٹ میں ہیں, ہی فیلنگ کون سی ہے؟ شی والی. ہیں شی فیلنگ کون سی ہے؟ تو یہ بیچ کے اسی وجہ سے ہیں کہ جب شادیاں دیر سے ہوتی ہیں تو فیلنگز, کیونکہ جب عورت سے ڈیزائرز ہی پوری نہیں ہو رہی تو پھر بندے کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ فیلنگ ہی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تبھی تو میں نے وہ جو بیان کیا تھا نا, ہی وہ لوگوں نے لطیفہ بنا لیا. میرا مقصد یہ تھا کہ جب ٹائم پہ آپ کی شادی ہوگی تو جب دلہن آئے گی نا تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ میں ہی ہوں. یہ کیا ہے؟ کیونکہ جو ہی کو جو شی پنا محسوس ہوتا ہے نا, وہ اس کی زندگی میں شی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں یاری بات سمجھ, بہت گہری بات ہے. جس ہی کو اپنے اندر شی پن محسوس ہو رہا ہو, وہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کہ اس کی زندگی میں شی نہیں ہوتی, کمپیئر نہیں ہو رہا نا, اس کو اپنے مرد ہونے کا احساس نہیں ہوتا. جب دلہن آتی ہے گھر میں تو پھر احساس ہوتا ہے, کیونکہ دلہن آپ سے محبت آپ کے ہی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے, اور آپ اس سے محبت اس کے شی ہونے کی, تو ہی کو ہی ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے, اس میں ہی پنا زیادہ. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ جب 2 شادیاں ہوں گی تو ہی پنا دگنا ہو جائے گا, 3 ہوں گی تو ہی ہو جائے گا, اور 4 ہوں گی تو ہی کا مطلب ہی پنا آپ کو اپنے اندر 4 گنا زیادہ محسوس ہوگا, آپ کی مردانگی 4 گنا بڑھ جائے گی. تو اپنی فیلنگ کو بچانے کے لیے نکاح کرو. فیلنگ بچانا بہت بڑی خدا کی نعمت ہے کہ اللہ نے مرد بنایا تو آپ کو مردانگی کا احساس ہو. مجھے آپ بتاؤ, اگر آپ مرد ہو اور آپ میں شی پنا ہو تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی آزمائش ہے یار. اسی طرح کہ کوئی ہو عورت شی اور اس کو مردانگی محسوس ہو رہی ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. تو اس نیچر جس پہ پیدا کیا یار, اسی نیچر پہ رہو تو اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے مرد بنایا تو مردانگی بڑھتی رہے, عورت بنایا تو نسوانیت آئے اس کے اندر. تو یہ اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ یہ فطرت چینج ہوگی نا تو اس سے مزے نہیں آئیں گے. اس سے سب سے پہلے آپ کا دماغ کیا ہوگا؟ ڈسٹرب ہوگا, آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. نیچر سے بغاوت کر کے دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا, ڈپریشن میں جاتا ہے. نیچر سے اتنے فائدے ہیں, جس میں ہی پناہ ہو وہ جب شی سے شادی کرے گا تو اپنی ڈیزائرز بھی پوری ہوں گی, سکون بھی ملے گا, اولاد بھی ہوگی, وہ اولاد اس کا بڑھاپے میں سہارا بنے گی, بیٹے ملیں گے, پوتے ملیں گے, نواسے ملیں گے, عزت ملے گی, تنہائیاں دور ہوں گی آپ کی. یہ ساری نیچر پہ چلنے کے انعامات ملیں گے. نیچر کے اگینسٹ چلو گے تو پھر آپ کو دل بہلانے کے لیے بڑھاپے میں آپ کے پاس کتے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. تو بوڑھی عورتوں کے پاس شوہر کے متبادل کتا ہے, ہماری جوان عورتوں کے پاس کتے کا متبادل شوہر ہے. بہت ہی گہری بات ہے, سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے یہ,
کہ اگر آپ نکاح کو سوسائٹی میں ختم کرو گے نا تو آج جو عورتیں جوان ہیں نا, کل بڑھاپے میں شوہر کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا؟ کتا. تو جوانی میں کتے کا آلٹرنیٹ کیا کر لو؟ شوہر رکھ لو یار. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نیچر سے, بغاوت سے ہمیں بچائے. تو کوشش کر رہے ہیں دنیا میں جا جا کے اس کو کھوپڑیوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار تو ایک ہی چیز تو ہمارے پاس رہ گئی, ایجوکیشن تو ویسے بھی نہیں ہے. جو یونیورسٹی میں حال ہے تعلیم کا وہ تو سب کو پتہ ہے, ایک چیز رہ گئی ہے, اس کو بھی تم داؤ پہ لگا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے. کہاں سے کہاں بات چلی تھی, آج سارا موضوع رہ گیا. چلو اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کے نام بتا دیں. بھائی ہر ٹاپک پر کتاب موجود ہے, لہذا میں نے نہیں لکھی کتابیں, کیونکہ یہ بھی ایک نا مرض ہے. پہلے ایک موضوع پر اتنی کتابیں ہیں تو آپ بھی ایک نئی کتاب مارکیٹ میں لے آؤ. تو میں نے 2 ایسی کتابیں لکھی ہیں جو اس موضوع پر تھیں, بلکہ 3 سمجھ لو آپ. ایک تکافل پر لکھی ہے جو جامعۃ الرشید میں, اس میں دوسرے علماء کا بھی ہے, صرف میرا نہیں ہے, لیکن بہت بڑا کام اس میں نے بھی کیا ہے. بینکنگ پر بھی کیا ہے, لیکن وہ عوام کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. اور دوسرا جو عوام کے پڑھنے کی کتابیں ہیں وہ ایک 4 شادیوں کے موضوع پر, ایک طلاق ثلاث کے موضوع پر, کیونکہ طلاق ثلاث کے مسئلے میں ہمارے بھی بعض علماء نے ڈھیلا پن دکھانا شروع کر دیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں چونکہ اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں تو اختلافی مسئلہ ہے. تو میں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اس کا موٹیو یہ ہے, ہدف ہی یہی ہے کہ یہ اختلافی نہیں ہے, یہ بنایا گیا ہے. قرآن و سنت میں یا اسلاف میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا. تو پوری کتاب کا ہدف ہی یہی ہے. لیکن وہ کمپوز ہوئی ہے, ابھی چھپی نہیں ہے. بہت مضبوط مدلل دلائل ہیں اس کے اندر. سمجھتے ہو علامہ ابن تیمیہ یا اہل حدیث حضرات جو دلائل دیتے ہیں ان کے بہت ایسے جوابات ہیں جو مجھے دوسری کتابوں میں نہیں ملے. اور ایک 4 شادیوں پر چونکہ کوئی کتاب اردو میں نہیں ملتی بھی ہیں تو وہ اس پر ملتی ہیں کہ اسلام میں 4 شادیاں ہیں, اس کے دلائل ہیں. تو میری جو کتاب ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ 4 ہیں, وہ تو سب کو پتہ ہے قرآن میں لکھا. میری اس پر ہے کہ تمہارے باپ کو بھی یہ کام اس زمانے میں کرنا پڑے گا, ورنہ عورتوں کا بیڑا غرق ہونے والا ہے عنقریب. وہ پوری A to Z اس پر لکھی گئی ہے کہ معاشرے میں اس کی اتنی شدید ضرورت ہے کہ اگر آپ نے اس کو پروموٹ نہیں کیا تو کل تمہیں اپنی بہن بیٹیوں کے معاملے میں اس قدر ٹینشن ہوگی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی وہ. کیونکہ طلاق یافتہ بیوہ عورتوں کی بھرمار بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کوئی شادی دفتر کھول کے دیکھ لو تو آپ کو پتہ چلے گا, یقین نہ آئے تو, کس طرح ٹینشنوں میں ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اور مرد نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان سے دوستی لگانے کے لیے تیار. کتنی, میں تو جب فون سنا کرتا تھا, کتنی بیوہ عورتیں ہیں رشتہ ہی نہیں آتا, مرد رابطہ کرتے ہیں تو شادی کے لیے نہیں, دوستی لگانے کے لیے. وہ چسکے لینا چاہتے ہیں, ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے. تو اس کا حل یہی ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ نمٹانا شروع کر دیں. اب میری اس بات پر خواتین غصے ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے مردوں کو خراب کر رہا ہے. وہ بھائی میں آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے مردوں کا بیڑا غرق کر رہا ہوں, حقیقت ہے, تاکہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے, مردوں کی ذمہ داریاں بڑھیں, ان کا بیڑا غرق ہو. کیونکہ 2 والوں کا اکثر بیڑا غرق ہوا ہے. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کرو یار, ثواب سمجھ کے کرو. یہ کوئی عیاشی نہیں ہے. عیاشی ہوتی تو سب سے پہلے وہ حکمران جو دنیا میں سب سے زیادہ عیاش ہیں, جو دین سے سب سے زیادہ دور ہیں, وہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے. تو وہ تو کر نہیں رہے ہوتے, وہ تو اس کے خلاف ہیں. سمجھتے ہو؟ تو یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے, ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اس سے. باقی سائیڈ افیکٹ ہر کام کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے 2 کیے ہیں, حقوق ادا نہیں کر رہے, تو وہ 2 چند لوگوں کو دیکھ کر تھوڑی حصول تھوڑی چینج کیا جا سکتا ہے. وہ غلط کر رہے ہیں, ان کو چاہیے حقوق ادا کریں. تو ہم عورتوں کے تحفظ کے لیے یہ باتیں دنیا میں پھیلا رہے ہیں. ہمارا کوئی اس سے ذاتی مفاد نہیں ہے, نہ مجھے اس کے پیسے ملتے ہیں. ٹینشن ہی. اب تو پھر بھی تو لوگ تھوڑا سا سننے کے عادی ہو گئے ہیں. 10 سال پہلے 12 سال پہلے جب بات کرے تو کوئی سنتا بھی نہیں تھا. یہ مسجدوں میں بیانات پر پابندی لگا دی تھی میرے, یہ کیا کر کے جا رہا ہے, کہ شادیوں پہ باتیں کر کے جا رہا ہے. تو میں خواتین کے فائدے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ مردوں کے کندھوں پہ ذمہ داریاں زیادہ عورتوں کی ڈالو, کو بچے, زنا بھی معاشرے سے کم ہو اور خاندانی نظام بھی محفوظ ہو. باقی ٹینشن تو مردوں کی ہے, تبھی تو گورا شادی نہیں کرتا, اس کو پتہ ہے میں مصیبت میں آ جاؤں گا. تو ہم تو ابھی آج ایک بندہ آیا ٹائم لے کے نا, جوان لڑکا تھا, بیٹھا, اسٹائل دیکھو اس کا, بیٹھتے ہی نا جیسے بچے نہیں رو رہے ہوتے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس کی بائک چوری ہو گئی ہے. کہتا ہے 1 سال پہلے میری شادی ہوئی ہے. تو میں سمجھا شاید علیحدگی ہو گئی ہے, اس پہ رو رہا ہے. تو 1 سال پہلے شادی ہوئی ہے, اس کے بعد یہ حال ہو گیا بیچارے کا. میرے سامنے بیٹھ کے اس پہ رو رہا ہے کہ میری 1 سال پہلے شادی کیوں ہوئی. یہ عیاشی ہے, بتاؤ. تو میں نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے. کہہ رہے اس کے بعد سے ہی رو رہا ہوں, اس سے پہلے میں نہیں رو, یعنی اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں.
اس کے بعد سے کیا ہو رہا ہوں میں؟ رو رہا ہوں. اس سے پہلے یہ اسٹائل نہیں تھا. تو میں نے کہا پھر مجھے تو پھٹ پھٹ کے رونا چاہیے. تو میری ہوئی بھی زیادہ ہے اور ہوئی تم سے بہت پہلے ہے. پھر میں نے کہا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے بتایا میری بیوی یہ کرتی ہے, میری بیوی چیختی چلاتی ہے. تو میں نے کہا کیا مسئلہ کیا, کوئی اوتھینٹک کوئی مستند بات بتاؤ نا, کوئی کلیئر بات بتاؤ نا, کوئی قطعی الدلالہ ہو نا, 2 اور 2 4 کی طرح بتاؤ. اس نے کہا یار ہفتے میں لازمی ایک پھڈا کرے گی. میں نے کہا یار میرا دل چاہ رہا ہے میں تم سے گلے لگوں, تم اتنے خوش قسمت ہو کہ صرف ہفتے میں 1 بار پھڈا ہوتا ہے. میں نے کہا یار تم تو عظیم انسان ہو یار, تم تو دم کرو لوگوں کے اوپر. تو بہت اس سوسائٹی میں یہ بہت اچھا گھرانہ ہے کہ میاں بیوی میں صرف 1 جھگڑا ہو رہا ہے پھڈا. تو کہہ رہے لیکن وہ غلطی پر. میں نے کہا یار غلطی پہ بھی ہو کر بھی اگر صرف 1 دفعہ ہفتے میں لڑ رہی ہے تو یار اس کو تو برداشت کرو یار. تو میں نے یہی سمجھایا اس کو. وہ چھوڑنے چھاڑنے کے چکر میں تھا نا. میں نے کہا ابے پاگل ہو رہا ہے, کیا چھوڑے گا, بے وقوف آدمی ہے. تو کیونکہ جو ہے نا یہ چھوڑنے کے بعد اور زیادہ پھوٹ کے رو گیا تھوڑے دنوں میں. تو میں نے کہا یہ ایسا غم ہے جس بس اللہ نے ہر مسلمان کے لیے یہ غم رکھا ہے. اور میں نے پھر کہا کہ اس کی بیوی کو سمجھاؤں گا. میں نے کہا آپ دونوں آ جاؤ اگلے ہفتے نا. تو میرا ارادہ تھا ہو سکتا ہے وہ بھی تو کچھ بات کرے نا, یہ میں تو یک طرفہ بات سن رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ رو رہی ہو. وہ آتا ہی پھوٹ کے گر جائے کہ بھائی میرے تو 1 سال پہلے شادی ہوئی, اس کے بعد مجھے. تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنی جائے تھوڑی. میں نے کہا یار کوئی بات ہوگی تو میں سمجھا دوں گا. اس نے کہا وہ نہیں آئے گی کبھی, وہ تو آپ سے ویسے ہی مجھ سے عورتیں بڑی چڑھ رہی ہوتی ہیں کہ ایسا نا دوسری کی ترغیب دے رہا ہو یہ بیٹھ کے. تو میں نے کہا بہرحال پھر ہفتے میں 1 دن اگر پھڈا ہے تو اس کو کیا کرو, غنیمت سمجھو. اور 1 سال شادی کا ہوئے ہیں, یہ خوب جتنے شادی شدہ جوڑے ایک بات دماغ میں بٹھا لیں, جب بھی شادی ہوتی ہے 3 سال پھڈوں کے لیے رکھ لو. حقیقت بتا رہا ہوں, کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے ٹائم لگتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو 3 سال سے سلام دعا تھی ہماری, فون پہ گپ شپ تھی. تو ایسا تو نہیں کہ بھائی شادی کے بعد بالکل حالات کیا ہوتے ہیں, چینج ہوتے ہیں. تو 3 سال پھڈے کے لیے رکھ لو, لازمی ہوں گے. ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو شریف آدمی, عزت دار آدمی, گھر بچانے والا آدمی اور گھر بچانے والی عورت, وہ 3 سال پھڈے برداشت کرتے ہیں. فوراً گھر توڑنے کی بات کہ چھوڑ دو اس کو اور فوراً میں خلا لے لوں, یہ نیچ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں. خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرو. 3 سال دبا کے لڑو, اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا آپ کے کہ یار میں یہ بولتا ہوں تو ادھر سے پڑکتی ہے وہ نا, یہ بولو ہی نہیں اب. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی پتا ہے کہ تھوڑا سا وہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ بھائی یہ بات میں کروں گی نا تو ایسے جیسے اس کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں نے. تو آہستہ آہستہ کچھ تھوڑا سا آپ تبدیل ہو گئے, کچھ تھوڑا سا ایڈجسٹ ہو گئے. پھر اس دوران 1 آدھ بچہ بھی 2-3 بچے بھی آ چکے ہوتے ہیں, تو بچوں میں مشغول. پھر میں نے کہا 6-7 بچے ہو جائیں گے, 3-4 6-7 اگر آپ زیادہ سمجھ رہے ہو تو 3-4 ہو جائیں گے. اس کے بعد وہ ابو ادھر مشغول, آپ بھی بچوں میں مشغول. تو 3 سال جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ پھڈوں کے لیے شروع میں اس کی برکتیں پھر 30 سال تک حاصل ہوتی ہیں آپ کو. اور اگر طلاقیں دے دے کے کرنا شروع کر دیا نا تو ایک کو چھوڑو گے دوسری لے کر آؤ گے, اس میں کوئی اور ٹینشن ہوگی. اور وہ بھی عورت بھی کھلے لے لیتی ہے ذرا سی باتوں پہ. تو بھائی کوئی دوسرا میاں آئے گا وہ الگ ہی اسٹائل کا ہوگا, وہ پھر پرانا یاد آئے گا کہ یار یہ وہی اچھا تھا. ایسے بہت سارے کیسز ہیں. ہماری عمر جتنی ہے نا تجربے ہمارے اس سے زیادہ ہیں. ہم نے بہت اسی سوسائٹی میں ہم رہے ہیں, ٹریولنگ بھی کی ہے ہمیں. تو اس لیے یہ 3 سال ایک ہم نے کیلکولیشن باقاعدہ ٹیم بٹھا کے نکالی ہے. یوں سمجھ لو کہ جب شادی ہوگی 3 سال کے پھڈے ہیں لازمی. اس کے بعد بھی ہو رہے ہیں تو پھر اس پہ سیریسلی غور کرو. شروع میں تو سیکھو, آپ ریسلنگ کی نیت سے شادی کرو کہ یار میں اپنے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں, برداشت پیدا کرنا چاہتا ہوں, اس سلسلے میں آپ سے شادی کر کے آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں. نیت ہی یہ کرو کہ یار یہ تو ہوگا. جب ایک چیز کے لیے ذہنی طور پر انسان تیار ہوتا ہے کہ ہوگا تو پھر وہ ٹینشن نہیں لیتا. تو 3 سال لازمی ہے. پھر اس کے بعد بھی بہت زیادہ, پھر ہفتے میں 1 دن اگر ہو رہا ہے وہ تو لازمی ہے. وہ دیکھو بالکل ہی دونوں مردے ہو نا تو پھر نہیں لڑیں گے. جہاں جذبات ہوں گے وہاں لڑائی ہوگی. اگر گوروں کی طرح وسیم کی ستار سے شادی کر دی جائے نا کوئی لڑائی نہیں ہوگی, کیونکہ دونوں میں جذبات نہیں ہوں گے. مرد اور عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو دونوں میں محبت کے جذبات ہوتے ہیں. تو جہاں کرنٹ ہوگا جذبات ہوں گے وہاں ایکسائٹیڈ ہوں گے. سمجھتے ہو, جہاں جذبات ہی نہیں ہے وہاں تو بے جان ہے. تو مجھے تو اس پر ہوتا ہے کہ ایک دن بھی نہیں لڑے, یا تو وہ بہت نیک ہیں یا پاگل ہیں دونوں.
یا تو بہت نیک ہے جو ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ شادی کے پہلے دن سے کئی سال ہو گئے اب تک ایک ڈاکٹر الابدھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے, پوری زندگی ان کی گزر گئی. انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں میرا اپنی زوجہ سے اور زوجہ کا مجھ سے پوری زندگی میں ایک جھگڑا بھی نہیں ہوا, کبھی اونچی آواز میں بات نہیں ہوئی ہے. ایسے خاندانی تھے. بیگم کو بڑی عزت احترام سے کہتے تھے کہ یہ کام آپ کسی سے کروا دیں, جیسے برتن دھونے, یہ نہیں کہتے تھے کر دیں, یہ آرڈر والا نا یہ کرتے سے نوکرانی ہوتی ہے, یہ کر دے وہ کر دے, ایسا نہیں. وہ انہوں نے اپنی بیگم کو عزت دی. ہمارے حضرت کا بھی یہی انداز تھا. ہمارے حضرت اپنی زوجہ کو کبھی یہ نہیں کہتے تھے یہ پکا دو, یوں کر دو, یہ کر دو, نہ نہ. وہ جب کھانا کھا لیتے تھے نا تو اپنی زوجہ سے کہتے تھے آپ برتن اٹھوا لیں کسی سے. ایک تو آپ کہہ کے بات کرتے تھے اٹھوا لیجئے, حالانکہ اٹھانے کس نے تھے, انہوں نے, لیکن ان کو حضرت کہتے تھے مجھے یہ نا حاکمانہ لہجہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ نوکر تھوڑی ہے کہ اٹھا لے چلے بھائی تو اٹھوا لیجئے, حالانکہ اٹھانے انہوں نے. تو یہ اسٹائل تھا ان میں گھر میں اپنی بیگم سے بات کرنے کا. تو جب یہ میاں کی طرف سے یہ اسٹائل ملتا ہے تو پھر خاندانی عورت ہوگی, خاندانی نہیں ہوگی تو وہ اس کو یہ والا اسٹائل ہضم ہی نہیں ہوگا. وہ کہے کہ 2-3 سے تھپڑ ہی نہیں پڑے میرے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. لیکن جو اچھے خاندان کی ہوگی وہ اس اسٹائل کی قدر کرے گی, تو وہ بھی جواب میں ایک پازیٹیو رپلائی کرے گی. ورنہ خاندانی نہیں ہوگی, بولے گی کہ تمہاری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں, خود نہیں اٹھائے جاتے تم سے. یہ جواب ملے گا. لیجیے لیجیے کی رٹ لگائی ہوئی, اٹھوا لیجیے, کیا نوکر پالے ہوئے ہیں گھر میں جو اٹھوا لیجیے, میں نہیں اٹھانا تو بولو نا اٹھا. تو وہ یہ رپلائی آئے گا کہ لیجیے اٹھوا لیجیے, اس طرح کی. تو وہ آدمی بھی نا عجیب سا بن جاتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو خاندانی مرد خاندانی عورت ہوتی ہے تو پھر تو بالکل بھی نہیں پھڈے ہوتے. لیکن ایسے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں شارٹ. تو غالب یہی ہے کہ اگر ان کی کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تو یہ بظاہر یہی ہے کہ دونوں کا پاگل ہے. دونوں کیا ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے بول کیا دیا ہے. اس پہ تو پھڈا بنتا تھا اور اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں ہے, اور اس عورت کو بھی بے وقوف کو پتہ نہیں اس نے کیا بولا ہے. پھڈا بنتا تھا لیکن نہیں لڑ رہی, اس کا مطلب کھوپڑی کام نہیں کر رہی اس کی. تو یہ نارمل یہی ہے کہ 3 سال پھڈوں کے نکال دو, اس کے بعد دیکھو کہ پھر کیا ہو رہا ہے. اور اماں والے پھڈے جو ساس بہو کے پھڈے ہوتے ہیں نا, اس کو زیادہ نہ بڑھاؤ. وہ 3 سال میں بھی نہیں, وہ 3 سال میں تو چنگیز خان اور ہلاکو خان کا کیس بن جائے گا. وہ سمجھ رہے ہو نا. وہ پھر یہی ہے جو ہم کہتے ہیں, ڈرتے بھی ہیں کہتے ہوئے کہ یار الگ رکھو. اماں کی خدمت خود جا کے کیا کرو, بیگم کو سمجھا دو, بیگم تم میری اماں کی خدمت کرو گی بہت ثواب ملے گا تمہیں. لیکن رہو کیسے, میں تو یہاں تک کہتا ہوں بیٹا بالغ ہو اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرو. بیٹا بہو اس گھر میں آئے گی, اس گھر میں نہیں آئے گی, سمجھتے ہو نا. لیکن بہرحال بہت سے جوائنٹ فیملی میں بھی اچھے رہ رہے ہیں تو وہ رہتے رہیں, وہ نہ الگ ہوں. لیکن آج کل دل بڑے ہیں نہیں. بینک پر اعتراض کیا ہے کہ بھائی خنزیر کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا جائے تو حلال نہیں ہوتا. تو بینکنگ میں بھی ایسا ہی ہے, کان ادھر سے پکڑو ادھر, ایسا نہیں ہے. اس میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. اسلامک بینکنگ جو دوسرے سودی بینکاری ہے اس سے بہت مختلف ہے. اسلامک بینکنگ کی بنیاد 6 اسلامی عقود پر ہے. مضاربہ, مشارکہ, اجارہ اور استثناء, سلم اور ایک اور چیز تھی ذہن سے, سلم نہیں, مضاربہ, مشارکہ, مرابحہ. تو 6 چیزیں ہیں یہ, مضاربہ, مشارکہ, مرابحہ, سلم, استثناء, اجارہ. تو یہ 6 اسلامی عقود ہیں. جب بھی آپ جاؤ گے بینک ان 6 میں سے ہی ایک عقد کرے گا آپ سے. والدہ کی زندگی اور صحت کے لیے دعا فرمائیں, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے والدین میرا رشتہ بچپن میں فلانی سے کر دیا تھا, اب میں فلانی کو پسند نہیں کرتا. فون نمبر بھی ڈالا ہوا ہے اپنا. بھائی ماں باپ نے بچپن میں کر دیا تھا تو بہتر تو یہ کہ ماں باپ کے جذبات کا احترام کریں, کر لیں اسی سے شادی جہاں رشتہ کر دیا ہے. کیوں زیادہ بہت زیادہ کے چکر میں کیوں ہیں. لیکن اگر بالکل بھی اس کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا تو پھر نہ مانے ماں باپ کی, کیونکہ پھر وہ لوگ یہ کرتے ہیں ماں باپ کے کہنے پر زبردستی شادی کر لیتے ہیں, بیڑا غرق کرتے ہیں اس لڑکی کا. لیکن ایسے بھی کیسز ہیں کہ ماں باپ کے کہنے پہ شادی کی, نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی. تو مشورہ تو میں یہی دوں گا, ماں باپ کی بات مانو, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر بالکل بھی دل مائل نہیں ہو رہا, ڈر ہے کہ وہ اس پہ ظلم ہوگا, تو پھر ابھی جو فیصلہ کرنا ہے فوراً کر لیں, لٹکائیں نہیں کسی کو. مفتی صاحب آپ سے مجھے محبت ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کر کے اسے الگ رکھیں, لیکن الگ رکھیں گے اکیلی گھر میں 2 دن تک میرے بغیر کیسے رہے گی, کیونکہ میں ایک دن جب پہلی بیوی کے پاس ہوں گا تو دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس جاؤں گا تو وہ اکیلی ہوگی, تو وہ یہ کیا ہوگا.
دونوں کو ایک ساتھ رکھیں گے تو اکیلی تو نہیں ہوں گی, لیکن آپ اکیلے ہو جائیں گے. آپ ایک ایسے گھر میں رہنا پڑے گا جہاں کوئی بھی نہیں رہتا. سمجھتے ہو؟ تو ساتھ رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رہا یہ مسئلہ کہ جب دوسری کو رکھیں گے تو اکیلی کیسے رہے گی, تو اس کا کوئی سوچیں انتظام. اب شادی آپ کر رہے ہیں تو آپ ہی کو پتہ ہوگا کہ آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے. کسی دوست سے کہیں کہ بھائی اپنی بھابھی کو رات کے لیے یہاں بھیج دیا کریں, میری بیوی اکیلی ہوتی ہے, یا کسی ریلیٹیو کو خاتون کو, تو کوئی بھی تنہائی دور کرنے کا. میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ کام کر لیتا ہے نا انسان, تو اللہ تعالیٰ بیسیوں راستے کھول دیتے ہیں. اس میں جس نے یہ سوچا نا کہ یہ کروں گا تو پھر کیا ہوگا, تو پھر وہ نہ کرتا ہے نہ ہوتا ہے. یہ ایسا کام ہے کہ اللہ توکل پہ کر لو, خود ہی بخود اللہ وسائل. اور یہ سب مسائل سے میں بھی گزرا ہوا ہوں کہ میں بھی دوسری کر رہا تھا تو الگ ہی رکھ رہا تھا, مجھے بھی ساتھ بھی یہ مسئلے تھے یار, ساتھ کون رہ گا. لیکن اس جب ہوتی ہے نا تو سارے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں. ہو جائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب مجھے ابا بہت اچھا, مجھے آپ سے بہت محبت ہے, میں آپ کا بیان سنا. اور پھر وہی دوسری, یہ میرا خیال ہے انہوں نے رومن میں لکھ دی ہے, دوسری شادی کا ارادہ کیا ہے میں نے, لیکن میں جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں اس کی 2 مرتبہ پہلے بھی طلاق ہو چکی ہے اور دونوں ہسبینڈ سے بچے بھی ہیں. لڑکی کے پاس ہیں وہ بچے, اور وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں لڑکے نشہ کرتے تھے. ایسی لڑکی سے مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میرا اپنا بھی بیٹا ہے پہلے. کتنا اچھا ہو جائے گا. 2 ان میاؤں سے, ایک اپنا والا, پھر وہ لطیفہ میں سناتا ہوں نا, پھر دونوں سے بھی ہوگا. پھر جب وہ 4 قسم کے بچے آپس میں لڑیں گے, تو ایک خاتون نے فون کیا نا اپنے شوہر کو کہ آپ جلدی گھر آئیں. اب یہ لطیفے میں چینجنگ ہو گئی ہے سن کے. آپ جلدی گھر آئیں, میرے جو اپنے بچے جو پہلے والے میاں سے ہیں ان کے بچوں نے میرے ان بچوں کو جو دوسرے میاں سے ہیں ان کو مارا. پھر میرے دونوں قسم کے بچوں نے مل کے آپ کے بچے جو دوسری وائف سے ہیں ان کو مارا. پھر ان تینوں قسموں کے بچوں نے مل کے ہم دونوں کے بچوں کو مارا ہے. کائنڈلی گھر جلدی پہنچے آپ. کتنا مزہ آئے گا یار. وہ والا کلپ جب یہ پھڈا ہو نا, کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیں, ملینز لوگوں میں پھیلے گا وہ, اور آپ مشہور ہو جائیں گے دنیا میں. پھر آپ تعارف کروائیں گے یہ والا بچہ میرا ہے لیکن یہ ان کا نہیں ہے, یہ والا ان کا ہے میرا نہیں ہے, یہ ہم دونوں کے ہیں. اور یہ والا ان کا ان سے ہے, اور یہ والا ان کا ہے لیکن یہ ان سے نہیں ہے بلکہ ان سے. تو بڑا زبردست حساب کتاب ہو جائے گا. تو بھائی کر لو شادی, کس نے منع کیا ہے. باقی یہ کہ اتنے مختلف قسم کے بچے ہیں تو جہاں اتنے سارے 2-4 اور قسم کے ہو جائیں. دیکھو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کے جب بچے ہوں کسی مرد سے, تو طلاق کے بعد وہ بچے سوتیلے باپ کے ساتھ شرعاً نہیں رکھ سکتی اس باپ کی پرمیشن کے بغیر. پاکستان کا لاء بھی یہی ہے لیکن اس لاء پر عمل ہوتا نہیں ہے, لیکن لکھا ہوا لاء بہرحال یہی ہے. تو اصولی طور پر تو آپ جس بھی عورت سے بیوہ سے شادی کر رہے ہیں, یہ میٹر نہیں ہے 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے 3 دفعہ. بعض دفعہ دونوں دفعہ میں شوہر ہی کی غلطی ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ دیکھ دیتے ہیں کہ یہ طلاق یافتہ ہے یا 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے تو میں اس سے شادی نہیں کروں گا, یہ 2 دفعہ کیسے ہو گئی. تو ٹھیک ہے, تحقیق ضرور کریں کہ کیوں ہوئی تھی طلاق. صرف عورت نے یہ کہہ دیا کہ دونوں نشہ کرتے تھے, اتنا کافی نہیں ہے. تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ غلطی پر ہو پھر پتہ چلا آپ کو بھی تنگ کرنا شروع کر دے. تو انسان معاملات میں پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں. تو ظاہر ہے طلاقیں دینے کے لیے تو شادی نہیں کی جا رہی نا, رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے. تو تھوڑا تحقیق کر لیں کہ یہ جو بیان دے رہی ہے ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اس تحقیق کے بعد جب دل مائل ہوتا ہے کہ نہیں جی اس کی غلطی نہیں ہے, تو پھر آپ شادی کریں, لیکن اس کو یہ صاف طور پہ بتا دیں کہ بھائی جو تم جو دونوں قسم کے ڈیزائن کے بچے میرے گھر میں لا رہی ہو, تو پہلی بات تو شرعاً میرے اوپر ان کا خرچہ پانی نہیں ہے, یہ پہلے بتا دیں. نمبر 2, جو میرے تم سے بچے ہوں گے, مجھے جو ان سے محبت ہوگی, جو میرا خون ہوں گے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے مجھے وہ محبت ہو. یہ پہلے کلیئر کرنا ضروری ہے, ورنہ یہ اس طرح کے احسانات بعض دفعہ گلے پڑ جاتے ہیں. نہیں ہوتے انسان کے وہ جذبات ہی پیدا, یہ تو نیچرل ہے نا, بعض دفعہ ہو بھی جاتے ہیں,
لیکن پھر عورت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تو بڑی محبت اور اس کو، اور میرے بچوں کو آپ لفٹ نہیں کرا رہے، تو پھر یہ چیزیں کیا بنتی ہیں؟ تو اس کو پہلے کلیئر کر دیا جائے. کہتے ہیں نا کہ دل کو خراب نہ کرو، زبان کو خراب کر دو. ایک دفعہ زبان خراب ہو جائے تاکہ دل ہمیشہ صاف رہیں. یہ زیادہ بہتر ہے کہ زبان آپ ٹیڑھی میڑھی کرتے رہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں زبان سے، اور دل ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائیں. تو زبان سے صاف کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ بچے تمہارے ہیں، دوسرے آدمی کے بچے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، ان کا باپ بھی ہے، زندہ ہے، تو میں، اور جب بھی باپ ان بچوں کو لینے کے لیے آئے گا تو میں اس میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا، کیونکہ اس کا حق ہے، یہ اس کا رائٹ ہے یہ، تو میں نہیں رکاوٹ ڈالوں گا. تو یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، ان بچوں کا اب تم جانو، تمہارا پرانا والا میاں جان. میرا جو ریلیشن ہے تم سے ہے، اور ہم دونوں سے جو بچے پیدا ہوں گے ان سے. اور اپنے جو پرانی بیوی سے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اس کو یہ کہہ دیں. بعض نالائق یہ کرتے ہیں کہ پہلی بیوی کے بچوں کو دوسری بیوی کے گھر میں لے جاتے ہیں اور دوسری سے یہ امید لگاتے ہیں کہ ان سے محبت کرے، ان کی خدمت کرے. وہ نہیں کرتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو تو وہ زہر لگ رہے ہوتے ہیں کہ سوگن کے بچے ہیں، تو خام خامے اس کے زبردستی تھوپ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. اور پھر جب وہ نہیں کرتی اور غصہ کرتی ہے تو پھر تانے دیتے ہیں کہ دیکھو انسان کے بچے ہیں، کوئی کتے کے تھوڑی ہیں، کوئی گدھے کے تھوڑی ہیں. یہ سب چل رہا ہے مارکیٹ میں. اپنے بھانجوں کو بھی تو تم اتنا پیار کرتی ہو، اپنے بھتیجوں کو بھی تو اتنی محبت دیتی ہو، اور میرے بچوں کو تم، یہ تو میرے بچے ہیں نا، وہ سوکن کے تھوڑی، میرے بھی تو ہیں. تو یہ نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ آپ کے ہیں، وہ یہ دیکھے گی یہ میری سوکن کے اور مجھ سے پلوا رہا ہے یہ. تو بس اتنا کہہ دیں کہ ان سے نفرت نہیں کرو، غصہ نہیں کرو، ان کے اوپر مارو پیٹو نہیں، ظلم نہ کرو. محبت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. نہ آپ کے بچوں کو وہ محبت دے گی، نہ اس کے بچوں کو آپ نے محبت دینا ہے. آپ دونوں نے ان کو دینی ہے جو آپ دونوں سے ہوں، اور وہ بغیر مشورے کے دے گی اس کو محبت، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو مشورہ دینے کی ضرورت، کیونکہ دوسری شادی میں یہ غلطیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، گھر تباہ ہوتے ہیں، پھر مسائل ہوتے ہیں، عورت پہ احسان کے بجائے اور ظلم شروع ہو جاتا ہے. تو بلکہ ایک بیوی کے بچے دوسرے گھر میں جائیں گے بھی اس کی پرمیشن کے ساتھ. وہ اجازت دے گی تو اندر آئیں گے، نہیں تو باہر سے ہی چلے جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اجازت دے تو آ جائیں. اس کو بتا دو بھائی میرا دل بڑا ہو جائے گا، اگر میرے بچے کو تم آنے دو گی میرا دل خوش ہو جائے گا. وہ اگر دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو ان چیزوں میں زبردستی نہ کریں. آپ کا ریلیشن اپنی زوجہ کے ساتھ اور ہونے والے بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. باقی آڑے ترچے جتنے بھی دائیں بائیں کے ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، وہ اس کے لیے آڑے ترچے میں جو ادھر مختلف چینل ہو کے مختلف ڈیزائن کے آ رہے ہیں. پھر یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ میرے بچوں نے اس کے بچوں کو مارا، اس کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا، پھر میرے پہلے والوں کے بچوں نے آ کے صلح کروائی تمہاری دوسری والی کے بچوں سے مل کے. تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ لڑائی نہیں ہوگی. تو یہ کر لیں. تو پہلی بات تو یہ عورت کو آفر کریں کہ بھائی ہاں محبت ہو جائے دے دیں تو اور اچھی بات ہے. ان کی تربیت کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بچوں کی تربیت کی، اپنی گود میں ان کی پرورش کی. تو ثواب تو الگ بات ہے، لیکن زبان صاف ہونی چاہیے انسان کی. دوسرا اس کو یہ آپ بتا دیں کہ بہت زیادہ دل بڑا کرنا ہے تو اتنا کر لیں کہ بھائی ان بچوں کو تم لا سکتی ہو، میں تمہیں ان سے چھین رہا. کیونکہ بعض دفعہ عورت پھر شادی نہیں کرتی کہ مجھ سے بچے چھن جائیں گے. تو یہ آفر کر دی جائے کہ ان بچوں کی وجہ سے میں تمہارے رشتے کو مسترد نہیں کر رہا، میری طرف سے اجازت ہوگی کہ یہ بچے میرے گھر میں رہ سکتے ہیں ان اصول اور ضابطوں کے تحت، میں ان کو تم سے چھینتا نہیں ہوں. تو یہ دل بڑا کر لیں، یہ معاشرے کی ضرورت ہے. باقی آگے زیادہ پھر خرچہ بھی کر دیں تو اور اچھی بات ہے، اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، محبت بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ سب چیزیں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں بعد میں، وراثت میں بھی ان کا حصہ نہیں ہے. تو چونکہ پھر اس سے اپنے بچے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. بہت دفعہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ابا جو ہے نا سوتیلے بچوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہیں، اس کا لگتا ہے ہماری سوتیلی ماں سے ڈرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. یہ سب مسائل بہت کھڑے ہوتے ہیں. تو ان مسائل کی وجہ سے پھر لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو دوسری کا پہلی سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کے بچوں کا نہ آپ کے بچوں کا، بالکل وہ ایک الگ سیٹ اپ ہے. یہ ایک الگ سیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے نا. دونوں سیٹ اپ کو ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ رکھیں گے. ہنسی خوشی زندگی گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، اس کا مطلب ہے میرے منہ سے نہیں کہتا ہنسی خوشی زندگی گزرے گی، تو ہو جائے گی کوشش، شاید گزر جائے. لیکن اگر مرج کرنے کی کوشش کی کہ محبتیں اور یہ، پھر کھوبڑا تمہارا جو ہے نا خراب ہو جائے گا. کسی دن رجسٹریشن کرواؤ گے اسی ملک میں جا کے، بولو گے یار کائنڈلی، وہ بتائیں گے جی ابھی تو 1 سال کے بعد آپ کا نمبر آئے گا، آپ سے پہلے 4 شادیوں والے پہلے لینے، آپ کی تو دوسری والی ہے، دوسرے والے ذرا دیر سے 4 والے پہلے آ جائیں. میرا نام محمد شفیع، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں.
عمرہ زائرین کے حوالے سے جو زائرین عمرہ کے لیے جاتے ہیں صرف انہیں مطاف میں بھیجا جاتا ہے. اور بھائی یہ بڑا غیر قانونی باتیں نہیں ہم سے کروایا کرو ممبر پہ. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس وجہ سے ہوئی اور کیسے ہوئی ہو؟ کیونکہ کچھ لوگ حضرت عمر کی شخصیت پہ الزام ڈالتے ہیں. معاذ اللہ نقل کفر. حضرت عمر کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ لو کان اباتی نبی لکانا عمر. تو کیا وہ معاذ اللہ حضرت فاطمہ کو تکلیف پہنچائیں گے؟ کیا عورتوں کا میلاد میں، پھر تفصیل سے اس پر حوالوں کے ساتھ کسی وقت کلپ ریکارڈ کروا دوں گا، کیا عورتوں کا میلاد میں مائک پر نعتیں پڑھنا جائز ہے؟ نہیں. مائک پر عورتوں ہی کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھ سکتی ہیں. باہر گلیوں میں جس طرح سے آج کل مائکوں پہ خواتین کی آوازیں جا رہی ہیں، پورا محلہ سن رہا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. مشترکہ میٹر سے لیا ہو تو اگر یہ میلاد غلط ہے تو اس کا گناہ مجھے تو نہیں ہوگا. مشترکہ میٹر سے تو میٹر کے تو پیسے دیا کرو نا بھائی. کنڈے کی بجلی کہاں سے ٹھیک ہو گئی؟ مشترکہ میٹر یہ کنڈا ہی ہے نا، یا کوئی اور میٹر کی قسم دریافت ہوئی ہے؟ کنڈے کی بجلی کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ تو کہاں سے جائز ہے؟ میلاد کر رہے ہو اور کنڈے کی بجلی لگا کے یار سبحان اللہ، اپنے گھر کی بجلی لگاؤ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.